ناول کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ 1 HM ڈیلی وائس چینل پر پوسٹ ہو چکا کل رات۔ میں نے گیپ نہیں دیا، کچھ ایشوز کی وجہ سے دوسرے چینل پر پوسٹ کی تاکہ آپ لوگوں کو ویٹ نہ کرنا پڑے، پر آپ لوگوں نے چیک نہیں کیا۔ میں نے کمیونٹی شیئر میں لنک دیا تھا، تو اب پلیز آپ لوگ وہ پڑھ لیں، اور پھر یہ میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ ڈبل پارٹ ڈیلی دے کر یہ ناول مکمل کر دوں، پر ظاہر ہے انسان ہوں، ایک ساتھ اتنا نہیں لکھ پا رہی، اور ایڈیٹر کے لیے بھی مسئلہ ہو رہا ہے۔ میرے رہنما ناول سیکنڈ لاسٹ پارٹ 2 رائٹر امیمہ مکرم۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی۔ مصطفیٰ تیزی سے نکل کر اندر کی طرف بڑھا۔ جنید بھی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے جانے لگا۔ جب وہ دروازے کے باہر رک گیا، اندر سے رحمہ کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کیوں آئی ہے ابھی؟ غصے سے جبڑے بھیجتے ہوئے اس نے جنید سے پوچھا۔ اس وقت غصے میں اسے یہ ہوش بھی نہیں تھا کہ جنید کو اس کی بہن کے ارادوں کا کیا علم ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم سر۔ مصطفیٰ نے غصے کی انتہا کو چھوتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ اسے بلال کو جلد از جلد وہاں سے نکالنا تھا۔ اگر وہ غلطی سے مصطفیٰ جہانگیر کا نام لے لیتا تو بہت سے مسائل ہو سکتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے مخالفین، جو اس کے سامنے ایک لفظ کہنے کی جرأت نہیں رکھتے تھے، ان کو بھی مقابلے پر آنے کا موقع مل جاتا۔ جنید، سمینہ کو فون کرو اور کہو کہ رحمہ کو اندر کمرے میں لے جائیں۔ مصطفیٰ کے کہنے پر جنید نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر سمینہ کو فون ملایا۔ چند لمحوں بعد انہیں سمینہ کی آواز سنائی دی۔ 2 منٹ بعد لاؤنج میں کوئی نہیں تھا۔ مصطفیٰ کے ساتھ جنید کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں سے نیچے خفیہ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہو گئے۔ سر، یہ وائس ٹیپ آئی ہے۔ انسپکٹر کاشف، جو اب خود بلال سے تفتیش کرنے جا رہے تھے، ایس پی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر، مجھے معلوم نہیں، ابھی غفور سب انسپکٹر دے کر گیا ہے، نام پتہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رکھو اسے، بعد میں دیکھتے ہیں۔ ایس پی صاحب نے سر سے ٹوپی اتارتے ہوئے اندر کی طرف بڑھانا چاہا، جب کاشف کی آواز سن کر پھر رک گئے۔ سر، پہلے اسے سن لیتے ہیں، کیا معلوم کوئی اہم ثبوت ہو؟ کاشف نے مشورہ دیا۔ ایس پی نے چند لمحے ٹیپ کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے اشارہ کیا اور اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ غفور کو بلوا کر اس نے ٹیپ چلانے کو کہا۔ کچھ دیر بعد غفور ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر لے کر آیا۔ اس میں کیسٹ سیٹ کر کے ایس پی صاحب کو دی اور آفس سے باہر نکل گیا۔ سمجھتا کیا تھا وہ اپنے آپ کو؟ میں نے کہا تھا اسے کیا لگا، فرحان خان پر ہاتھ اٹھائے گا اور میں اسے چھوڑ دوں گا۔ یہ بابر کے مینیجر کی آواز تھی۔ وہاں بیٹھے لوگ چونکے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مینیجر سمجھ کر میری جان بخشی تھی نا، میں نے اس کی جان لے لی۔ ساتھ ہی وہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ یہ ایک مختلف آواز تھی۔ کیا صابر صاحب، جب آپ کو اپنے دوست کو دھوکہ دیتے ہوئے ڈر نہیں لگا تو مجھے کیوں لگے گا؟ فرحان نے پھر قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ ایس پی اپنی کرسی سے پشت لگائے منہ پر ہاتھ رکھے انسپکٹر کو دیکھ رہا تھا، جو خود بھی حیران تھا۔ وہ مصطفیٰ جہانگیر کو مان گیا۔ وہ واقعی بہت شاطر دماغ شخص تھا۔ وہ خود کو ایسی جگہ سے بری کرواتا تھا جہاں تک عام انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ ہا، بات تو صحیح ہے، کتنی آسانی سے ہم سب بچ گئے۔ بابر کی موت کا الزام بھی مصطفیٰ کے سر گیا، اور اب جو بدلہ بلال سے لینا ہے وہ بھی میں بہت بہترین طریقے سے لوں گا، ایسا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ صابر نے پھر قہقہہ لگایا۔ کیسے؟ یہ آواز فرحان کی تھی۔ بچی ہوئی منشیات کسی طرح بلال کے گھر پہنچانی ہے، اس کے بعد ایک مخبر سے پولیس تک خبر پہنچانی ہے، ہو گیا کام۔ یہ کمینگی سے بھری آواز بلال کے حق میں بہت مضبوط ثبوت تھی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ فرحان نے حامی بھری۔ ٹیپ بند ہو چکی تھی، ثبوت واضح تھا۔ سر، باہر بلال کا وکیل آیا ہے۔ غفور نے اندر آ کر اطلاع دی۔ مجھے اندازہ تھا۔ انتظار کرواؤ، کہو ایک اہم میٹنگ میں ہوں۔ ایس پی نے تکبر سے کہا۔ غفور اس بات میں سر ہلاتے باہر نکل گیا۔ شاید مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایس پی صاحب، وکیل نے مسکراتے ہوئے خفیف سا طنز کیا۔ جواباً ایس پی خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد بلال پہلے جیسی اکڑ اور رعب کے ساتھ آفس میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لی۔ اگر پہلے ہی اچھے سے جانچ پڑتال کر لیں ایس پی صاحب، تو یوں ہم جیسے شریف لوگوں کو مصیبت نہ اٹھانی پڑے۔ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس نے ایس پی کو چڑھا دیا۔ بلال صاحب، یہ تو آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں اور میں بھی، کہ آپ جیسے شرفا کی شرافت کس نوعیت کی ہے، اس لیے اس بحث کو جانے دیجیے۔ کیس ابھی بند نہیں ہوا، اگر ضرورت پڑی تو آپ کو بلایا جائے گا۔ ٹھنڈے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بلال کی مسکراہٹ گہری کر دی۔ ضرور ایس پی صاحب، پولیس بھلے عوام کے لیے حاضر نہ ہو، پر ہم ضرور حاضر ہیں۔ جب ضرورت ہو یاد کیجیے گا، یہ ناچیز چراغ کے جن کی طرح حاضر ہو جائے گا۔ وہ ایس پی کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک آنکھ دبا گیا۔
جبکہ اس کی گفتگو سن کر وکیل مشکل سے اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ چلتا ہوں۔ آنکھوں پر چشمہ لگاتے ہوئے وہ جس شان اور اکڑ سے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہی تو معاشرے کا دستور ہے کہ شرفا کی شرافت جاننے کے باوجود کوئی انہیں آئینہ دکھانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ تم نے وعدہ کیا تھا تم ہمیں انعام دو گے، ہم نے اپنی جان مشکل میں ڈال کر تمہارے لیے یہ کام کیا ہے، اب ہمیں چھوڑ دو۔ صابر غصے میں چیخا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے مصطفیٰ جہانگیر کے کہنے پر ریکارڈنگ ٹیپ کروائی تھی۔ مصطفیٰ نے سگریٹ کا گہرا کش لیا اور مسکرایا۔ میں نے یہ کہا تھا انعام دوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ آزاد کر دوں گا۔ یہ دھوکہ ہے، فرحان چلایا۔ ایسا تو ایسا ہی صحیح، خیر انعام تو تم لوگوں کو ملے گا، میری توقع سے اچھی اداکاری کی، یا ہو سکتا ہے جان بچانے کے لالچ نے یہ کروا دی۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اس فیلڈ کو چھوڑ کر شوبیز میں جاتے تو اچھا نام کما سکتے تھے، کیوں جنید؟ اسے مسکراتے ہوئے جنید کو دیکھا جس نے تائید میں سر ہلایا۔ ہمیں جانے دو، ہم آگے بھی تمہارے کام آ سکتے ہیں، فرحان نے لالچ دینے کی کوشش کی۔ زندگی میں آگے جا کر کام آئے گا، یہ سوچ کر مجھے پرانی چیزیں جمع کرنے کی عادت نہیں۔ خیر جنید، کام تو انہوں نے اچھا کیا ہے، انعام کے طور پر ان کا آج کھانا زبردست ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ نے کھڑے ہوتے ہوئے جنید کا کندھا تھپتھپایا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے مصطفیٰ، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو۔ وہ گڑ گڑانے لگے تھے۔ سامنے بیٹھا شخص جب بابر مشتاق کو مار سکتا تھا تو وہ کیا چیز تھے؟ سزا اور معافی کا فیصلہ میرے ہاتھ میں تب ہوتا جب تم لوگ میرے مجرم ہوتے۔ یہ میرا کیس نہیں صابر، میں نے تو اچھے کھانے کے بدلے میں تمہیں پیشکش کی تھی جو تم نے قبول کی۔ مصطفیٰ نے گردن موڑتے ہوئے سادے انداز میں کہا۔ اگر تمہارے مجرم نہیں تو ہمیں اپنے پاس قید کیوں رکھا ہے؟ فرحان غصے سے چلایا، لیکن مصطفیٰ سنی انسنی کرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ کھانا مل جائے گا، کتوں کی طرح بھونکنا بند کرو۔ فرحان کے منہ پر زوردار مکہ مارتے ہوئے اس نے واپس دونوں کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا اور خود بھی باہر نکل گیا۔ مصطفیٰ کمرے سے باہر لاؤنج میں آیا تو اس کی نظر ہادیہ، رحمہ اور سمینہ پر پڑی جو صوفے پر بیٹھی تھیں۔ رحمہ کی پیٹھ اس کی جانب تھی۔ مصطفیٰ نے ماتھے پر ہاتھ رکھا، یقیناً وہ پھر اپنا شادی نامہ لے کر اس کے دربار میں حاضر ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور پیچھے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ سمینہ تو نہ چونکی کیونکہ وہ مصطفیٰ جہانگیر کی رحمہ کے لیے محبت سے بخوبی واقف تھی، مگر اس کے انداز پر ہادیہ ضرور چونکی تھی۔ صبح تک جو پاگل بھیڑیا بنا کسی کو بھی نوچنے کو تیار تھا، اپنی بہن کے لیے موم سے زیادہ نرم تھا۔ مصطفیٰ بھائی، رحمہ نے اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے پکارا۔ مصطفیٰ گہرا مسکرایا۔ ہادیہ کو اپنا دل اس کی مسکراہٹ میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ایک نظر بھی ہادیہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ہادیہ نے بخوبی اس کی نظریں خود پر محسوس کر لی تھیں۔ رحمہ کھڑی ہوتے ہی فوراً مصطفیٰ کے سینے سے لگ گئی۔ اس اچانک حرکت پر مصطفیٰ چونکا۔ رحمہ، سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پکارا، لیکن اس کی سسکی سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ نظریں اٹھا کر فوراً ہادیہ اور سمینہ کو دیکھا، جیسے اسے رلانے کی وجہ وہ دونوں ہوں۔ رحمہ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ رحمہ کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ سر، رحمہ مہر سے ملی ہیں، سمینہ نے مختصر بتایا۔ مصطفیٰ نے سختی سے ہونٹ بھینچے اور اسے غصے سے گھورا۔ سمینہ فوراً نظریں جھکا گئی، جبکہ ہادیہ اب تک اسے دیکھ رہی تھی۔ بہن کے سامنے آتے ہی اس کے چہرے پر مٹھاس نظر آتی تھی اور اس کے پیچھے وہ بالکل سرد اور ظالم انسان تھا۔ بھائی، ایسے ظالم لوگ مر کیوں نہیں جاتے؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ مہر کی حالت اس کے ذہن میں چپک گئی تھی۔ مصطفیٰ نے اس کے بال سہلائے۔ مرتے ہیں رحمہ، کچھ جلدی تو کچھ دیر سے، پر بہت بری موت مرتے ہیں، فرحان اور صابر کو تصور میں لاتے ہوئے کہا۔ پیچھے کھڑا جنید خاموشی سے فرش کو گھور رہا تھا۔ وہ بہت چھوٹی ہے، معصوم ہے، رحمہ نے چہرہ سامنے کرتے ہوئے یقین دلایا۔ اس وقت وہ خود مصطفیٰ کو بہت معصوم لگی۔ میں جانتا ہوں، مصطفیٰ نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے بتایا۔ وہ مہر کی صفائی دے رہی تھی۔ جنید بھائی سے کہیے گا اسے کبھی نہ چھوڑیں۔ اس نے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے جیسے وعدہ چاہا۔ جنید نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ رحمہ نے مصطفیٰ کے پیچھے دیکھا تو جنید آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ وہ مصطفیٰ کے جواب کا انتظار کیے بنا جنید کی طرف بڑھی۔ وہ بہت معصوم ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا۔ جنید نے آنکھیں کھول کر رحمہ کو دیکھا، پر خاموش رہا۔ کیا کہتا؟ کہنے کو کچھ تھا ہی کب؟ بولیں؟ اسے خاموش دیکھ کر رحمہ کا دل ڈوبنے لگا۔ بھلا اس کے لیے کہاں آسان تھا یہ سب جلدی قبول کرنا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مصطفیٰ کی طرف نہیں دیکھا تھا، یہ جواب اس نے اپنی مرضی سے دیا تھا۔ وعدہ کریں؟ رحمہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وعدہ۔ جنید نے مسکراتے ہوئے اس کا نازک ہاتھ تھام لیا۔
میں جانتا تھا تم پریشان ہو جاؤ گی، اس لیے نہیں ملوا رہا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کے گرد بازو پھیلایا اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ فوراً بولی۔ لگ رہا ہے۔ اس نے طنزیہ بڑبڑایا۔ سامنے بیٹھی ہادیہ نے آج مصطفیٰ میں کچھ تبدیلی محسوس کی تھی۔ وہ اسے دیکھنے سے مکمل طور پر پرہیز کر رہا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا رحمہ، بار بار یہاں مت آیا کرو، اور بنا بتائے تو بالکل بھی نہیں، مصطفیٰ نے یاد آنے پر سختی سے کہا۔ وہ مجھے ضروری کام تھا، میں اس لیے آئی تھی۔ رحمہ سیدھی ہوئی اور مسکرائی۔ کیا کام تھا؟ اب اس کا لہجہ بے لچک ہو چکا تھا۔ رحمہ کی یہ حرکتیں اس کے لیے غلط ثابت ہو سکتی تھیں۔ وہ لڑکے سے ملوانا تھا آپ نے۔ کچھ ہچکتاتے ہوئے اس نے مدعا بیان کیا۔ مصطفیٰ اسے بھویں اچکا کر دیکھتا رہ گیا۔ رحمہ، بھائی ہوں بڑا، کچھ تو لحاظ کرو۔ مصطفیٰ کے کہنے پر وہ کچھ لمحے خاموش ہوئی۔ اچانک شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ اچھا چھوڑیں، میں نے آپ کے رشتے کی بھی بات کر لی ہے اور لڑکی نے ہاں بھی کر دی ہے۔ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے اس نے دوسرا پتا کھولا۔ ہادیہ جو سنجیدگی سے بیٹھی تھی ایک دم گڑبڑا گئی، جبکہ مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑے۔ رحمہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا جنید ہادیہ کے گڑبڑانے سے ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ لڑکی کون ہے۔ کون سی لڑکی؟ ہادیہ۔ اس سے پہلے ہادیہ کچھ کہتی یا اسے روکتی، رحمہ نے جھٹ سے ہادیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ حیرت سے ہادیہ کو دیکھنے لگا، جس نے کچھ سمجھ نہ آنے پر بے اختیار مصطفیٰ کو دیکھتے ہی چہرہ جھکاتے ہوئے اس پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ تمام نگاہیں ہادیہ پر مرکوز تھیں، جبکہ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے اپنے ہونٹوں کو بری طرح کاٹ رہی تھی۔ میں کل صبح 11 بجے تمہیں لینے آؤں گا، تیار رہنا، مصطفیٰ نے فوری طور پر موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ رحمہ، کہاں جانا ہے؟ تمہارے ہونے والے شوہر سے ملنے۔ ابھی چلو، میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ رحمہ کی بات سنے بغیر ہی وہ جنید سے دوسری گاڑی کی چابی لیتا ہوا باہر نکل گیا۔ مصطفیٰ کے جاتے ہی ہادیہ نے غصے سے رحمہ کو گھورا۔ جواباً وہ شرارت سے ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ مہر کیسی ہے؟ جنید نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے سے کچھ بہتر ہے، سمینہ بھی ہادیہ کے برابر بیٹھتے ہوئے تھکاوٹ سے بولی۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جنید کی بے تاثر بات پر ہادیہ اور سمینہ نے اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جنید کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر بستر پر پڑی۔ مہر سو رہی تھی یا پھر دوا کے زیر اثر بے ہوش تھی۔ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی نرس ہلکی سی نیند میں تھی۔ آہٹ پر آنکھیں پوری طرح کھول کر سیدھی ہو گئی۔ جنید بستر پر مہر سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ٹی وی پر دکھائی جانے والی مشہور مہر اور اس کے سامنے لیٹی ہوئی مہر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ حسین، پرکشش اور تر و تازہ لڑکی، اور اب اس کے سامنے زرد زخموں کے ہلکے زدہ کئی برسوں کی مریضہ جیسی لڑکی ایک بار دیکھنے والا دوبارہ نہ دیکھے۔ جنید نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی سرد ہتھیلی پر اپنی گرم ہتھیلی رگڑی۔ اسے اس کمسن لڑکی سے شدید ہمدردی تھی۔ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ جنید گاڑی چلا رہا تھا اور مصطفیٰ گہری سوچ میں ڈوبا تیزی سے گزرتے راستے کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کے آگے اور پیچھے مصطفیٰ کے محافظوں کی گاڑیاں تھیں۔ مسلسل 20 منٹ کے سفر کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ مصطفیٰ نے نظر موڑ کر دیکھا، وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ مصطفیٰ گاڑی سے اترا، اس کے ساتھ ہی جنید اور 2 محافظ اس کے پیچھے چلنے لگے، جبکہ 3 محافظ آگے تھے۔ بنگلے کے گیٹ پر کھڑے محافظوں نے مصطفیٰ جہانگیر کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے، لیکن راستہ نہ چھوڑ سکے۔ شاید وفادار اور باہمت تھے۔ راستہ خالی کرو، ہمیں اندر جانا ہے، جنید نے آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا۔ معذرت، ہم اس طرح کسی کو اندر نہیں جانے دے سکتے، ایک محافظ نے ڈرنے کے باوجود آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ایک چھوٹی بندوق سامنے کھڑے مصطفیٰ کے آدمیوں کے ہاتھوں میں موجود بڑی اور جدید بندوقوں کے سامنے بیکار تھی۔ ہم ڈاکٹر ریان سے ملنے آئے ہیں، اب کے مصطفیٰ نے خود کہا۔ دونوں محافظوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں پوچھ لیتا ہوں، مصطفیٰ کے چہرے پر پھیلتی سختی دیکھ کر محافظ بولا، اور اندر جا کر انٹر کام پر بات کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا۔ روکنے کے لیے معذرت سر، پر براہ کرم آپ کے محافظوں کو باہر ہی رکنا پڑے گا، محافظ نے التجا کی۔ مصطفیٰ کے اشارے پر تمام محافظ باہر رکے اور وہ جنید کے ہمراہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ داخلی دروازے سے اندر ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا جس میں 2 گاڑیاں کھڑی ہو سکتی تھیں۔ اس کے سامنے 4 فٹ اونچی خوبصورت جالی دار دیوار تھی، جس کے بعد ایک محنت سے تیار کیا گیا خوبصورت باغ تھا۔ داخلی دروازے پر ہی ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ مصطفیٰ جہانگیر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات آئے، جنہیں چھپاتے ہوئے وہ انہیں اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ وہ اکثر اس شخص کی تصویریں خبروں میں دیکھتی آئی تھی، کبھی قتل تو کبھی منشیات مافیا کے کیسز میں۔
بلا شبہ وہ جتنا ٹی وی اسکرین پر پرکشش لگتا تھا، اس سے کہیں زیادہ دل فریب اور اپنی طرف کھینچنے کی کشش رکھتا تھا۔ مصطفیٰ اور جنید کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ فوراً باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد لوازمات سے بھری ایک بڑی ٹرے میز پر رکھی گئی۔ سر، ریان فی الحال گھر نہیں پہنچی ہیں اور میڈم بس کچھ دیر میں آ رہی ہیں۔ ملازمہ اطلاع دے کر کمرے سے نکل گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ اپنا پاؤں ہلاتے ہوئے انتظار کی گھڑیاں گن رہا تھا۔ بھلا اس نے کب کسی کے لیے انتظار کیا تھا؟ السلام علیکم۔ ایک باوقار خاتون سادہ اور نفیس سندھی شال اوڑھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ مصطفیٰ ادب سے کھڑا ہوا، جسے دیکھ کر جنید بھی کھڑا ہو گیا۔ خاتون چونکی تھیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آئے دن ملکی خبروں پر چھایا رہنے والا مصطفیٰ جہانگیر ان کے گھر آیا ہے، لیکن وہ جیسا بھی تھا، جتنا بھی بدنام تھا، ان کی دہلیز کے اندر تھا۔ تشریف رکھیے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ خود بھی بیٹھ گئیں۔ مصطفیٰ واپس بیٹھ گیا، لیکن اس بار اس کے پاؤں زمین پر تھے۔ جنید اس کے اس بدلتے رویے پر حیران تھا۔ یعنی اسے بچپن میں سکھائے گئے تمام آداب یاد تھے، لیکن وہ ان پر عمل صرف تب کرتا تھا جب اس کا دل چاہتا تھا۔ آپ کچھ لے کیوں نہیں رہے؟ وہ مسکرائیں۔ آپ مجھے جانتی ہیں؟ مصطفیٰ پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ اسے جاننے والوں کی آنکھوں میں یا تو ڈر اور خوف ہوتا تھا یا نفرت اور حقارت، پر اس وقت ان کی آنکھوں میں دونوں ہی نہیں تھے۔ تم ایک غنڈہ ہو، وہ اطمینان سے بولیں۔ مصطفیٰ حیران ہوا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرایا۔ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ فوراً اصل بات پر آئیں۔ ابھی مصطفیٰ کچھ کہتا کہ کمرے میں ریان کی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ؟ حیرت اور پریشانی سے بھری آواز، یقیناً اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی تھیں۔ آؤ ریان، تم سے ملنے ہی آیا تھا۔ مصطفیٰ بھرپور مسکرایا اور اس کی یہ مسکراہٹ ریان کو مزید خوفزدہ کر گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس کے گھر تک پہنچ جائے گا، اس سے پہلے کہ وہ کوئی راستہ تلاش کرتا۔ ہم ہسپتال میں بات کر سکتے تھے، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گیا، شاید اس امید پر کہ مصطفیٰ کو برا لگے اور وہ یہاں سے چلا جائے۔ مصطفیٰ ایک بار پھر مسکرایا، جبکہ ریان کی والدہ اس کی گفتگو سن کر حیران تھیں کہ کیا ان کا بیٹا غلط صحبت کا عادی ہو گیا تھا؟ اس میں زحمت کیسی، اب تو شاید آنا جانا لگا رہے گا۔ جیب میں بجتا ہوا موبائل بند کرتے ہوئے اس نے کندھے اچکائے۔ آپ ابھی جائیں، میں آپ کے پاس خود آؤں گا، اب کی بار واضح عزت کے ساتھ الفاظ میں لپیٹ کر نکل جانے کو کہا۔ جواباً مصطفیٰ نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور آپ یہاں کس متعلق بات کرنے آئے ہیں؟ ریان کے والدہ سے جب صبر نہ ہوا تو وہ درمیان میں بول پڑیں۔ دل کو دھڑکا لگا تھا کہ ریان غلط راستے پر نہ چلا گیا ہو۔ مجھے یقین تھا ریان نے آپ کو کچھ نہیں بتایا ہوگا، اس لیے میں خود آ گیا۔ ایک نظر ریان کو دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا آگے جھک کر سنجیدگی سے بولا۔ ڈاکٹر ریان میری بہن رحمہ جہانگیر کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ ریان کی سماعتوں پر بم پھٹا۔ وہ جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے مصطفیٰ کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ کچھ ایسی ہی حالت ریان کی والدہ کی بھی تھی۔ وہ بے یقینی اور غصے سے ریان کو گھورنے لگی، لیکن شاید تعلقات قائم کرنے سے پہلے ریان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ میری بہن ہے، اس لیے اب ریان پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔ ریان کے ماتھے پر بل پڑے۔ تعلقات نہیں، ایک جھگڑا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ وہ مصطفیٰ جہانگیر کی بہن ہے، وہ کبھی اس سے نہ الجھتا۔ وہ جانتا تھا کہ کیچڑ پر پتھر مارنے سے اپنا دامن گندا ہوتا ہے۔ یقیناً وہ اس دن ریان کو مارنے ہی آیا تھا، لیکن رحمہ کو دیکھ کر نیت بدل گئی۔ ریان، ماں نے بے یقینی سے پکارا۔ ان کا بس نہ چلا کہ ریان کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیں۔ امی، وہ مصطفیٰ جہانگیر کی بہن ہے، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو بہت معصوم ہے۔ ریان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ سے ڈر رہا تھا۔ ریان کے کچھ بھی بولنے سے پہلے مصطفیٰ ایک بار پھر بول اٹھا، جبکہ معاملے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جنید نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ٹرے سے ایک بسکٹ اٹھا کر کھانے لگا، لیکن آدھا بسکٹ ہی منہ میں گیا تھا جب تھپڑ کی آواز پر ہاتھ منہ کے قریب ہی رک گیا۔ ریان منہ پر ہاتھ رکھے نظریں جھکائے تھا اور اس کے گال پر تھپڑ مارنے والی اس کی ماں تھی۔ یہی وجہ تھی رشتے کے لیے منع کرنے کی؟ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ پہلے سے یہ گل کھلا چکے ہو؟ وہ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑتی ہوئی دبی آواز میں چلائیں۔ میں کسی صورت تمہیں محبت کی شادی کی اجازت نہیں دوں گی ریان، اس صورت میں تو قطعی نہیں، جب تم اپنی ماں کو ان پڑھ سمجھ کر بے وقوف بناتے رہے۔ ریان ایک لفظ بھی جواب میں نہیں بولا تھا، صرف نظریں جھکائے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ اور آپ مسٹر مصطفیٰ اپنی بہن کو دور رکھیں، ہماری طرف سے اس رشتے سے انکار ہے۔ ریان کسی صورت آپ کی بہن سے شادی نہیں کرے گا۔ ہماری معاشرے میں بہت عزت ہے، یوں کھلے عام سیابی نہیں ملوا سکتے۔
وہ سختی سے کہتی ہوئی ڈرائنگ روم سے نکل گئیں۔ ضبط کی انتہا سے مصطفیٰ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے بمشکل خود پر قابو پایا اور کمرے سے کھڑے ہوتے ہوئے ریان کے مقابل آیا۔ مصطفیٰ کو اپنے سامنے دیکھتے ریان کھڑا ہوا، جس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ سن لیا آپ نے؟ مل گیا جواب، ہماری طرف سے انکار ہے، سختی سے انگلی اٹھا کر کہا۔ مصطفیٰ نے پہلے اس کی انگلی کو دیکھا، پھر دل جلا دینے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ کوئی بات نہیں ریان، انکار کو اقرار میں بدلنا مصطفیٰ جہانگیر کو بخوبی آتا ہے۔ اس کی اٹھی ہوئی انگلی کو اپنی انگلی میں الجھاتے ہوئے مصطفیٰ طنزیہ مسکرایا۔ میری امی راضی نہیں ہیں، ریان نے غصے سے جتایا۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں ڈاکٹر صاحب، جب پوتا پوتی ہو جائیں گے تو دل و جان سے اس رشتے کو قبول کر لیں گی، انگلی نیچے کرتے ہوئے اس نے اطمینان سے کہا۔ ریان نے اس کی بے باک گفتگو پر ہونٹ بھیج گیا۔ تمہاری امی اور تمہیں ایک ساتھ دیکھ کر آج بہت اچھا لگا۔ تمہاری امی کو تم اور تمہیں تمہاری امی دونوں بہت عزیز ہیں، دونوں ہی اپنے عزیزوں کو مشکل میں نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اس نے ریان کے کندھے پر تھپکی دی۔ اس کی تھپکی میں چھپی دھمکی ریان بخوبی سمجھا تھا، اس لیے ہونٹ بھیجے خاموش رہا۔ کل میں رحمہ کو ملوانے لاؤں گا۔ اپنی امی کو شادی سے پہلے مناتے ہو یا بعد میں، یا کیسے مناتے ہو، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ ریان نے غصے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اور ہاں، میں شادی جلدی چاہتا ہوں، تیاریاں کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، انتظامات میں دیکھ لوں گا، صبح ہسپتال میں ملاقات ہوگی۔ مسکرا کر ایک نظر ریان پر ڈالتے ہوئے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ریان نے زوردار لات صوفے پر ماری اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ کی دھمکی واضح تھی، وہ اس کی ماں کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ بیٹھے بٹھائے یہ مصیبت گلے میں ڈالے وہ فرار کا راستہ تلاش کرنے میں مستقل ناکام ہو رہا تھا۔ بلال گھر پہنچ گیا ہے، واپسی پر جنید نے اطلاع دی۔ مجھے معلوم ہے، مصطفیٰ نے بے لچک لہجے میں جواب دیا۔ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، جنید کا کہنا تھا کہ مصطفیٰ نے پلٹ کر اسے غصے سے گھورا۔ اس نالائق کی وجہ سے میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا اور وہ ملنے کا کہہ رہا ہے؟ زندہ سلامت چھوڑ دیا، اس پر شکر ادا کرے۔ کہہ دو اسے کہ اب مصطفیٰ جہانگیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر سابقہ کا تعلق کا ذکر کسی سے کیا تو اس کے پیچھے اس کا ذکر کرنے والا بھی کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ سگار سلگاتے ہوئے گہرے کش لیتے اس نے اپنے اندر کے اشتعال کو دبانے کی کوشش کی۔ اوکے سر، آپ کے جنید نے خاموش رہنے میں اپنی عافیت جانی۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی۔ جنید گاڑی سے اترا لیکن مصطفیٰ کے پیچھے اندر نہیں گیا۔ اسے کچھ ضروری سامان لے کر تہہ خانے میں جانا تھا۔ مصطفیٰ اندر داخل ہوا تو مکمل خاموشی تھی۔ وہ کچھ دیر صوفے پہ بیٹھا، آنکھیں موندے سر پیچھے ٹکا گیا، پھر آنکھیں کھولتے ہوئے نظر خاموش لاؤنج میں گھمائی۔ اس کی نظریں ہادیہ کو دیکھنے کی خواہش کر رہی تھیں۔ وہ سر جھٹکتا کھڑا ہوا اور باورچی خانے کے راستے سے گھر کے پچھلے صحن میں آیا۔ وہاں ہادیہ کو ٹہلتے دیکھ کر اس کے قدم دروازے پر رک گئے۔ اسے کہاں اندازہ تھا کہ خواہشات یوں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ ہادیہ جو اپنے تخلیق کردہ خیالوں کی دنیا میں گم تھی، اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہی گہری سانس لی۔ وہ اپنے قریب سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی خوشبو سے مصطفیٰ جہانگیر کو پہچان چکی تھی۔ رحمہ نے کہا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو؟ قریب سے اس کے چہرے کو بغور جانچتے ہوئے پوچھا۔ زخموں کے نیلے نشان اب اس کے چہرے پر ہلکے پڑ چکے تھے اور پہلے کی نسبت چہرے پر تازگی تھی۔ اس کے سوال پر ہادیہ آہستگی سے آنکھیں بند کرتی گہری سانس لینے لگی۔ اسی سوال سے بچنا چاہتی تھی، اسی لیے اس وقت وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس لمحے بھی وہ نظروں میں سوال سموئے سے دیکھ رہا تھا۔ ہادیہ، مصطفیٰ نے پکارا۔ اس کے منہ سے اپنا نام کتنا بھلا لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں بے اختیار خواہش ہوئی کہ وہ اسے اپنا پورا نام پکارنے کو کہے، پر وہ کہہ نہ سکی اور اپنی خواہش کو خود ہی مار دیا۔ آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے اپنے سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑے مصطفیٰ کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی سیدھی ناک کو دیکھنے لگی۔ یہ شخص انتہائی عجیب تھا، کبھی وحشی، کبھی درندہ، کبھی شفاق، کبھی ظالم، لیکن جو روپ اس نے رحمہ کے لیے اس کا دیکھا تھا وہ قابل رشک تھا۔ اسے اچانک حسرت ہوئی تھی کہ مصطفیٰ جہانگیر کا وہی نرم روپ اس کے سامنے ہو، لیکن پھر اپنی حسرت پر خود ہی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ مصطفیٰ جہانگیر کے چوڑے سینے اور مضبوط بازوؤں پر نظر ڈالتی رہی۔ ہادیہ، مصطفیٰ نے پھر پکارا۔ اس بار آواز میں نرمی تھی۔ ہادیہ نے کچھ کہے بغیر خاموشی سے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم نے رحمہ کو مجھ سے شادی کے لیے رضامندی دی تھی؟ اپنی جھجک کو پسے پشت ڈال کر اس نے پھر پوچھا۔ جی، نظریں پھیرتے ہوئے اس نے اقرار کیا۔ مصطفیٰ کچھ لمحے خاموش رہا،
پھر جب بولا تو ہادیہ کو چونکا گیا۔ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ ہادیہ اس کے سوال پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہادیہ کے حیران چہرے سے نظریں ہٹا کر اس نے جتایا، پر وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ تمہاری خاموشی کو اقرار سمجھوں؟ چڑھتے ہوئے اس نے سختی سے پوچھا، لیکن اگلا لمحہ مصطفیٰ کے لیے سانس روک لینے والا تھا جب ہادیہ کا سر اسبات میں ہلا تھا اور نظریں جھک گئی تھیں۔ مصطفیٰ کا دل شدت سے چاہا کہ وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو اٹھائے اور پوچھے کہ اس نے ہاں کیوں کی۔ کیا وہ مصطفیٰ جہانگیر کے اصل سے ناواقف تھی یا خود پر ہوا تشدد بھول گئی تھی؟ لیکن اچانک ایک ڈر اس پر غالب آیا کہ کہیں اس کے سوال پر اقرار انکار میں نہ بدل جائے۔ کل شام کو ہمارا نکاح ہوگا، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ ہادیہ ساخت نظروں سے اسے دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ دل میں چلتی ہلچل اچانک ساخت و جامت ہو گئی تھی۔ اگر مصطفیٰ اس کا سب جان جاتا تو کیا ہوتا؟ یقیناً اس کی سزا موت سے بدتر ہوتی، پر وہ مطمئن تھی کہ جب تک مصطفیٰ حقیقت جانتا وہ بازی جیت چکی ہوتی۔ آنکھیں بند کرو رحمہ، اگر جاگتی رہی تو آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ جائیں گے۔ بے چینی سے کروٹیں بدلتی اس نے خود کو جھنجھوڑا۔ کیا جاتا اگر بھائی کم از کم لڑکے کی ایک تصویر ہی دے دیتے۔ اوندھے منہ بیڈ پر گرتے سوچا، بس اللہ کرے وہ ہینڈسم ہو، کسی شہزادے کے جیسا۔ شرما کر سوچتے گہری سانس لی۔ آنکھیں ہری ہوں، ایک اور دعا کا اضافہ ہوا، اس منحوس ڈاکٹر جیسا تو بالکل نہ ہو، کم بخت، اسے تو بیوی کے نام پر چڑیل ملے گی، کمینہ۔ اچانک ڈاکٹر ریان کا تصور آیا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بھاڑ میں جائے وہ ٹچا ڈاکٹر، میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ اپنا ذہن جھٹکا، اب میں ہر پابندی سے آزاد ہو جاؤں گی۔ سکون سے سوچتے وہ آنکھیں موندے گئی۔ وہ سراپائے حسن ہے، ایک ایسا حسن یا رازوں کا صندوق ہے۔ ایسا لگتا ہے اس کے اندر بہت سے راز دفن ہیں جو مصطفیٰ جہانگیر کو ختم کر دیں گے۔ وہ کبھی کبھی مجھے میری نظروں اور محبت کا فریب لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے اس کے جانے بڑھوں گا تو سب ختم ہو جائے گا، پر اس کی موجودگی مجھے سکون دیتی ہے، ایک انوکھی تازگی۔ جانتا ہوں محبت تو فریب کا دوسرا نام ہے، پر میرا دل اور دماغ دونوں مجھے اس فریب میں کھو جانے پر اکسا رہے ہیں۔ میں اس کے اندر چھپے رازوں کا جاننا چاہتا ہوں۔ اس کی شخصیت کے بھید کو کھولنے کی طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ چند دنوں میں ایک عام سی نہیں بلکہ بہت خاص مصطفیٰ جہانگیر کو صرف نگاہوں سے زیر کر دینے والی لڑکی عام سے نہیں ہو سکتی۔ اپنے ماں باپ کی تصویر تھامے وہ اپنی ہار کا اعلان کر رہا تھا۔ وہ ذہانت سے بھرپور شخص ساری حقیقت جانتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ کل وہ لڑکی میرے نکاح میں ہوگی، میری بیوی کی حیثیت سے۔ کہتے اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ اور رحمہ کی شادی بھی میں ڈاکٹر ریان سے کر رہا ہوں۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے فیصلہ لیا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ مصطفیٰ جہانگیر سے دور ہو کر بہت خوش رہے گی۔ ڈوبتے دل سے مصطفیٰ نے کہتے اپنے میں موجود اپنے ماں باپ کی تصویر کو سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ نیند کی گولی نے اثر دکھانا شروع کیا تھا۔ وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں اتر گیا تھا۔ اگلی صبح رحمہ مصطفیٰ کے ساتھ گھر سے نکلی تھی تاکہ اپنے ہونے والے دلہے سے مل سکے، لیکن گاڑی ہاسپٹل کے باہر رکتے دیکھ ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے نہ سمجھی سے مصطفیٰ کو دیکھا جو اسے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ رحمہ نے بگڑتے تیوروں سے پوچھا۔ اتنے اچھے موڈ میں تو وہ ہرگز اس خراب ڈاکٹر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر میں علم ہو جائے گا، مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رحمہ کو مصطفیٰ کے ہم قدم ہونا پڑا، لیکن مصطفیٰ کو ڈاکٹر ریان کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ اس کے قدم پتھر ہوئے تھے۔ وہ مصطفیٰ کو نہ سمجھی سے آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی۔ رحمہ، مصطفیٰ نے پلٹتے سے اندر چلنے کا اشارہ کیا، پر وہ ضبط سے لب بھینچتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ ضد مت کرو رحمہ، فوراً اندر چلو۔ مصطفیٰ کے کہنے پر وہ صبر کے گھونٹ پیتی مٹھی بھینچتی مصطفیٰ کے ساتھ ڈاکٹر ریان کے دفتر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ڈاکٹر ریان اپنا سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ آہٹ ہونے پر فوراً سر اٹھا کر دیکھا تو ضبط سے مٹھیاں بھینچ گئیں۔ وہ انسان نما شیطان پھر حاضر ہو چکا تھا۔ کچھ بیمار لگ رہے ہو ڈاکٹر ریان، سب ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ نے اس کے سامنے بیٹھتے نرمی سے پوچھا۔ ریان کا بس نہ چلا وہ مصطفیٰ کا سر دیوار پر دے مارے۔ میں بیمار نہیں ہوں، پر کچھ لوگ اس طرح مجھ پر مسلط ہوئے ہیں کہ دل کچھ کر گزرنے کو کر رہا ہے۔ کہتے ریان نے غصے سے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑی رحمہ کو دیکھا تھا جو غصے اور ضبط سے سرخ ہوتی دانت پیچھے کھڑی تھی۔ اپنے سامنے ڈاکٹر ریان کو دیکھ اس کا دماغ بری طرح کھٹکا تھا۔
بھلا ڈاکٹر ریان کا آفس کوئی ہوٹل تو نہیں تھا جہاں کسی سے ملا جاتا، یا ڈاکٹر ریان خود دلہا تھا؟ اس سے زیادہ رحمہ کی سوچ نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اتنا بھیانک خواب وہ کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہیں دوسری طرف ڈاکٹر ریان بھی ضبط کی کڑی منزلوں پر تھا۔ بھائی، یہاں آنے کی وجہ؟ وہ سرے سے ڈاکٹر ریان کو نظر انداز کرتے پوچھنے لگی تو ریان اس کی اداکاری پر اش کر اٹھا تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ ایک زبردستی شادی کروا رہا تھا اور دوسرے کو علم ہی نہیں تھا۔ اچھا مذاق تھا۔ ریان ہی وہ لڑکا ہے، ریان سے ملوانے لایا ہوں۔ مصطفیٰ کے کہنے کی دیر تھی، رحمہ غصے سے پھٹ پڑی۔ سیریسلی بھائی، آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں میں اس 2 نمبر ڈاکٹر سے شادی کروں گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو وہ کچھ کہنے لگی جب مصطفیٰ نے اسے ٹوکا۔ آپ کو بھی بولیں، میں اس چپراسی شکل والے انسان سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے چٹک پڑی، جبکہ مصطفیٰ اس کی بدتمیزی پر غصے سے رحمہ کو گھورنے لگا، لیکن ڈاکٹر ریان کا صبر بھی جواب دے چکا تھا۔ دونوں بہن بھائی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ او کالی بلی، تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے میرا، ورنہ جیسی تمہاری شکل اور تمہاری حرکتیں ہیں نا، چپراسی سے بھی اپنی خیر منائے گا۔ ڈاکٹر ریان کی باتیں سن رحمہ کا منہ صدمے سے کھل گیا۔ وہ اسے کالی کہہ رہا تھا؟ اور مسٹر مصطفیٰ، مانا آپ کی پاور بہت ہے، پر خود کچھ تو احساس کریں۔ ایک پڑھے لکھے سلجھے ہوئے ڈاکٹر کی شادی زبردستی اپنی جنگلی بہن سے کر کے میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا بھی کیا گناہ کر دیا میں نے جو اتنی بڑی سزا؟ اس کی بات پر مصطفیٰ نے بمشکل مٹھی بھیجتے خود پر ضبط کیا۔ اگر میرے متعلق ایک غلط لفظ اور کہا تو میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ رحمہ جہانگیر کس بلا کا نام تھا؟ ٹیبل پر ہاتھ مارتے رحمہ اتنی زور سے چلائی کہ ایک پل کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اور ان نسلوں کی امین تم ہی ہوگی رحمہ جہانگیر، ہے نا؟ ریان نے انتہائی بے باکی سے پوچھا تو رحمہ کا چہرہ تاریک پڑنے لگا۔ غصہ حد سے سوا ہوا۔ تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ہتے سے اکھڑی۔ او بی بی، اپنے بھائی کو بولو، یہ نیک خیال تمہارے بھائی کے ہی ہیں۔ رحمہ کی بات کے جواب میں ڈاکٹر ریان بولا تو رحمہ آنکھیں زور سے میچی اور مصطفیٰ کی جانب رخ کیا، جو ان دونوں کی لڑائی سے بے نیاز کھڑکی سے باہر آسمان کو تک رہا تھا۔ یہ 2 نمبر ڈاکٹر کیا بکواس کر رہا ہے بھائی؟ رحمہ کڑوے لہجے میں پوچھنے لگی۔ جب تمیز کے دائرے میں آ جاؤ مجھے تبھی مخاطب کرنا۔ مصطفیٰ کے کہنے پر رحمہ تو رونے کو ہوئی۔ آپ اس ڈاکٹر کی بدتمیزی نہیں دیکھ رہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں اس 2 ٹکے کے 2 نمبر ڈاکٹر سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی تو ریان پرسکون سے مسکرایا۔ اگر واقعی تم خاندانی اور ایک زبان کی لڑکی ہو تو اپنی بات پر پوری کرنا، مجھ جیسے 2 نمبر ڈاکٹر سے ہرگز شادی مت کرنا۔ ڈاکٹر ریان نے اسے مزید اکسایا، البتہ وہ وہاں بیٹھے مصطفیٰ کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ اپنی زبان کنٹرول میں رکھو۔ مصطفیٰ ٹیبل پر ہاتھ مارتے کھڑا ہوا۔ اتنی دیر سے ان کی چرچر سنتے اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، جبکہ ڈاکٹر ریان اب مطمئن تھا مصطفیٰ کی تو اپنی بہن راضی نہیں تھی، تو بھلا یہ شادی کیسے ہوتی؟ 2-3 دنوں میں ہی نکاح ہوگا۔ مصطفیٰ نے گویا اب تک ہونے والی ہر بات کو انسنا کرتے فیصلہ سنایا۔ میں نہیں کروں گی بھائی، رحمہ نے بھاری ہوتے لہجے میں کہا۔ میں نے آج تک تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کی ہی نہیں رحمہ، اگر اب بھی چاہتی ہو کہ میرے لیے خاص اور اہم رہو تو مزید بحث نہیں کرو گی، سمجھی؟ اسے اپنے ساتھ باہر لے جاتے مصطفیٰ قطعیت سے بولا تو اس بار رحمہ بے بسی سے باقاعدہ رونے لگی۔ میں اس نام نہاد ڈاکٹر سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ گاڑی اسٹارٹ ہوتے ہی رحمہ نے غصے سے اپنا رخ مصطفیٰ کی طرف موڑا۔ میں تمہیں پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا کہ جیون ساتھی کا انتخاب میرا ہوگا اور تم نے رضامندی ظاہر کی تھی۔ مصطفیٰ نے دانت بھینچتے گاڑی کی رفتار میں اضافہ کیا۔ یہ رضامندی اس وقت تھی جب مجھے آپ کے ارادوں کی خبر نہیں تھی، اور اب کیا بدل گیا؟ مصطفیٰ نے ایک سرد نظر رحمت پر ڈالی۔ اب یہ کہ آپ مجھ پر ایسا جبر نہیں کر سکتے، وہ بے بسی سے بولی۔ جبر تم پر نہیں بلکہ اس بیچارے پر ہو رہا ہے رحمہ، تمہاری یہ ہٹ دھرمی دیکھ کر تو میں تو ریان کی قسمت پر ماتم کنا ہوں۔ مصطفیٰ غصے سے دھاڑا، وہ اس بار رحمہ کی بے جا فرمائش کے سامنے نہیں جھک سکتا تھا۔ تو پھر اس پر ترس کھائیں اور یہ شادی فوراً ختم کریں۔ اس نے خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے لہجہ نرم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اسی ہفتے یہ رشتہ طے ہوگا رحمہ، میں کوئی اور بحث نہیں سننا چاہتا، اس نے سختی سے ٹوک دیا۔ کیا میں آپ کے لیے ایک بوجھ بن چکی ہوں؟ اس نے سمپتھی کارڈ کھیلا۔ یاد رکھو شادی کی رٹ تم نے لگائی تھی، اس نے جتایا۔ تو کیا ایک خواہش کی اتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے، میں واپس پڑھائی شروع کر رہی ہوں، اس بار ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کروں گی، آپ یہ رشتہ ختم کر دیں۔
اس نے مصطفیٰ کو ایسے بہکانے کی کوشش کی جیسے کوئی بچے کی لالی پاپ کا لالچ دے، لیکن اب مجھے تمہارے پڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں خود کو ختم کر لوں گی، وہ پوری قوت سے چیخی۔ رحمہ جہانگیر اتنی ہمت ہارنے والی نہیں ہے، میں یہ جانتا ہوں۔ اس نے فوراً تردید کر دی۔ رحمہ نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں بزدل نہیں ہوں، میں مروں گی نہیں، میں تو اس فتنہ پرور ڈاکٹر کو ہی ختم کر دوں گی جس کی وجہ سے یہ سارا جھنجھٹ کھڑا ہوا ہے۔ تیز سانس لیتے ہوئے وہ مصطفیٰ کو دھمکی دینے لگی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی باتیں محض کھوکھلی ہیں۔ میں تمہاری اس بہادری کا منتظر رہوں گا۔ فلیٹس کی پارکنگ ایریا میں گاڑی روکتے ہی اس نے ایک بٹن دبا کر رحمہ کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ اشارہ واضح تھا، اتر جاؤ۔ یہ سراسر ناانصافی ہے، آپ دیکھیں میں کیا کرتی ہوں۔ میں آپ کی ہادیہ سے شادی نہیں ہونے دوں گی، اور اس ڈاکٹر کی تو آنکھیں نکال کر ہاتھ توڑ دوں گی اور اسے کہیں پھینک آؤں گی۔ وہ غصے کی شدت سے چلاتی رہی، لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی مصطفیٰ کی گاڑی وہاں سے جا چکی تھی۔ رحمہ کو چھوڑ کر وہ بگڑے موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ جنید دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ سر، نکاح کے انتظامات مکمل ہیں۔ جنید کی آواز پر وہ چونکا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو رحمہ اسے شدید دھمکیاں دے رہی تھی۔ ہادیہ تیار ہے؟ آگے بڑھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بالکل سر۔ جنید نے اپنے ہونٹ بھینچ لیا۔ ہادیہ سے اچانک نکاح کا یہ فیصلہ اسے کسی بھی طرح درست نہیں لگا تھا۔ وہ ہادیہ کے متعلق کوئی خفیہ معلومات نہیں نکال پایا تھا، لیکن اتنی جلدی یہ قدم اٹھانے اسے جلد بازی لگی۔ اسے مصطفیٰ کی عقل پر بھی حیرت ہوئی کہ وہ کیوں اتنا خطرناک قدم اٹھا رہا ہے۔ مصطفیٰ کمرے میں آیا، قمیض اتار کر بستر پر پھینکی اور آرام دہ کرسی پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ اسے شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے رحمہ کی شادی کے معاملے میں تاخیر کر دی ہے۔ اگر مزید وقت ضائع ہوا تو حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ اسے جلد از جلد رحمہ کا نکاح کرنا تھا، کیونکہ رایان کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ رحمہ کو ذہنی یا جسمانی اذیت دیے بغیر قابو کر لے گا۔ جس شخص نے ماں کا تھپڑ بغیر کسی رد عمل کے کھا لیا ہو، اس کی تربیت یقیناً بہترین تھی، اور رحمہ کی حد سے زیادہ بے باکی کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھتا تھا۔ حرام کی کمائی سے پالی گئی بیٹی سے وہ نفاست کی توقع کیسے رکھ سکتا تھا؟ لیکن جب وہ ریان کے حلال کمائی کا رزق کھائے گی تو مثبت تبدیلی لازمی تھی۔ وہ تھوڑا فکر مند تھا لیکن مطمئن تھا۔ اس کا ذہن گھوم کر ہادیہ کی طرف گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ ہادیہ اگر آگ کا دریا تھی تو وہ اس میں کودنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ کھیل جتنا خطرناک ہوگا، کھیلنے کا مزہ اتنا ہی زیادہ آئے گا مصطفیٰ۔ اس نے آنکھیں بند کیے خود سے سرگوشی کی۔ مصطفیٰ جہانگیر بے وقوف نہیں ہے ہادیہ۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ تم اس رشتے سے مجھے باندھ کر قید کر لو گی تو تمہاری یہ معصومانہ سوچ صرف قابل افسوس ہے۔ مصطفیٰ نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ میں دھوکے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ تم میری بے چینی بڑھا سکتی ہو، مجھے اپنے حسن سے متاثر کر سکتی ہو، لیکن میرا اعتماد نہیں جیت سکتی۔ اگر تم کسی خفیہ منصوبہ بندی کا حصہ ہو تو تمہیں جلد ہی اندازہ ہو جائے گا کہ عبرت ناک شکست کسے کہتے ہیں۔ کلائی سے گھڑی اتار کر میز پر رکھتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ اپنے دل میں اٹھتی ہوئی بے چینی کو دباتے ہوئے وہ اپنی الماری سے کپڑے نکالنے لگا جب اسے رحمہ کی دھمکی یاد آئی۔ میری بہادر چھوٹی بہن۔ اسے سر جھٹکتے ہوئے مسکرایا۔ اسے دعوت دوں کیا؟ اس کی دھمکی یاد کر کے شرارت سے سوچا کہ جب اسے ہادیہ کے نکاح کا پتہ چلے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ رہنے دو، فی الحال کے لیے ایک صدمہ ہی کافی ہے۔ اس نے خود ہی ارادہ ملتوی کیا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ سیاہ شلوار قمیض میں وہ گیلے بالوں کو تیزی سے ہلاتا ہوا نیچے آیا۔ لاؤنج میں سب موجود تھے۔ ہادیہ کی نگاہیں اس کی مردانہ وجاہت پر ٹک گئیں۔ عام طور پر وہ لمبے بال والے مردوں کو ناپسند کرتی تھی، لیکن مصطفیٰ کے بال اسے بھلے لگے۔ دل نے گواہی دی کہ یہ اس پر جچتے ہیں۔ مصطفیٰ کی نظریں اس پر پڑیں تو اس کے قدم رک گئے۔ وہ خاموش اور گمسم اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار ہادیہ کو شلوار قمیض میں دیکھا تھا۔ السلام علیکم، جنید اور سمینہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ہادیہ سے نظریں ہٹا کر جواب دیتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ سامنے میز پر نکاح کے کاغذات موجود تھے۔ انہوں نے سادگی سے کاغذی نکاح کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ اس رشتے کو ظاہر نہ کرے۔ وہ آگے جھکا اور نکاح کے کاغذات ہادیہ کے سامنے رکھے۔ وہ کشمکش کے عالم میں کاغذات کو دیکھنے لگی۔ میں منشیات بیچنے والا اسمگلر ہوں۔ کالجوں، کلبوں اور ہر جگہ جو منشیات پہنچتی ہیں وہ میری طرف سے آتی ہیں۔ تم مجھے منشیات کا مرکز ڈیلر کہہ سکتی ہو۔ یہ چھت میرے والد کی ہے تو اسے حلال کہہ سکتی ہو، ورنہ گھر کی ہر شے حرام مال کی ہے۔
اگر یہ سوچ کر نکاح کر رہی ہو کہ میری نفرت کو محبت میں بدل دو گی تو بے وقوفی مت کرنا، زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ اور اگر تم کسی گروہ کی سازش کا حصہ ہو تو اپنے پیدا ہونے پر رو گی، تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ سیدھی بات یہ ہے مصطفیٰ جہانگیر سے نکاح کو ایک مستقل قید سمجھ کر دستخط کرنا۔ سگریٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے ہادیہ کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ وارننگ کم اور دھمکی زیادہ تھی۔ ہادیہ نے کاغذات سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی، وہ واضح طور پر اسے انجام سے آگاہ کر رہا تھا۔ اگر کوئی ایسا راز ہے جو تمہیں بتانا چاہیے تو ابھی بتا دو، غلطی تسلیم کرنے پر تمہیں رعایت مل جائے گی، لیکن میرے نام کے ساتھ جڑنے کے بعد۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی اور مسکرا دیا، جس سے باقی بات کا مفہوم بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا۔ ہادیہ کے چہرے پر جو پریشانی تھی اسے دیکھ کر جنید نے دعا کی کہ وہ انکار کر دے۔ سمینہ خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ہادیہ نے بنا کچھ کہے کاغذات اٹھا لیے۔ وہ کاغذات تھامے کافی دیر قلم کی نوک اس پر ٹکائے بیٹھی رہی۔ ہادیہ، سمینہ نے آہستگی سے اس کا بازو ہلایا، لیکن وہ ساکت رہی۔ اس کے دل و دماغ میں ایک خوفناک کشمکش جاری تھی۔ مصطفیٰ کی نگاہیں بھی اس کے چہرے پر تھیں۔ آج پہلی بار اس کے چہرے کے تاثرات واضح تھے، جیسے وہ اپنے ہی فیصلے کے خلاف بغاوت کر رہی ہو۔ بے اختیار ہادیہ نے آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے اندر کی بے چینی نے مصطفیٰ کے دل کو بھی مضطرب کر دیا، لیکن اگلے ہی لمحے جب ہادیہ نے آنکھیں کھول کر دستخط کر دیے تو مصطفیٰ کا دل پرسکون ہو گیا، لیکن اس کا دماغ مزید الجھ گیا۔ نکاح کے بعد جنید اور سمینہ نے بے دلی سے مبارکباد دی۔ ہادیہ بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی کہ اچانک مصطفیٰ کو کال آئی اور وہ بنا ہادیہ پر ایک نظر ڈالے باہر نکل گیا۔ مصطفیٰ، جو نکاح کے بعد گھر سے نکلا تھا، رات 10 بجے واپس لوٹا۔ گھر میں کسی کو نہ دیکھ کر وہ جان گیا کہ جنید بھی باہر ہوگا۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ بند کرتے ہی اسے غیر معمولی موجودگی کا احساس ہوا، جیسے کمرے میں کوئی اور بھی ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے صوفے پر ہادیہ سیدھی بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ کو دیکھتے ہی وہ کھڑی ہوئی، لیکن مسکرا نہ سکی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہادیہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں نے کوئی پیچیدہ بات نہیں کی، میرے کمرے میں تم کس کی اجازت سے داخل ہوئی ہو؟ اس نے آئیبرو اٹھا کر سوال کیا۔ آج ہی تو آپ نے مجھے سب کچھ سونپ دیا ہے۔ وہ خفگی سے اسے باور کروانے لگی۔ اس کے بدلتے ہوئے رویے پر مصطفیٰ کے تیور مزید چڑھے۔ پھر وہ یکدم مسکرایا۔ وہ اسے اپنے تعلق کی اہمیت جتا رہی تھی۔ ہادیہ کو اس کی مسکراہٹ طنزیہ لگی۔ کس نے کہا کہ میں نے تمہیں سب اختیارات دیے ہیں؟ کیا میرے الفاظ ایسے تھے؟ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ ہم نے نکاح کیا ہے، اس نے یاد دلایا، جیسے وہ بھول گیا ہو۔ ہاں، لیکن اس نکاح کو آزادی مت سمجھو، قید سمجھو۔ تمہیں اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ تم سے تمہارا اختیار چھین لیا گیا ہے۔ تانا دیتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہادیہ اسے عجیب نظروں سے گھورنے لگی، پھر اس کے سامنے سے ہٹ کر بستر کی طرف جانے لگی۔ تم نے نکاح کے لیے ہاں کیوں کی؟ اس کا راستہ روک کر وہ اس کے سامنے بے حد قریب کھڑا ہو گیا۔ ہادیہ نے چہرہ جھکا لیا۔ میں پوچھ رہا ہوں۔ تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ہادیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اچانک صرف بے حسی تھی۔ اگر میں کہوں کہ محبت ہو گئی ہے تو؟ وہ سادہ انداز میں بولی۔ مصطفیٰ کے ہونٹ مسکرائے۔ تمہاری آنکھیں تمہارے جھوٹ کی گواہی دے رہی ہے۔ اس کی پلکوں کو دھیمے سے چھو کر وہ اس کے رخساروں کو سرخی دینے لگا۔ جب آپ کو جواب پر یقین ہی نہیں ہے تو سوال کیوں؟ ہادیہ نے اس کا ہاتھ آہستگی سے اپنے رخساروں سے دور کیا۔ تم نے جواب دیا ہی نہیں، تم نے سوال کے بدلے سوال پوچھا۔ ہادیہ کے کان میں لٹکتے جھمکے کو چھیڑتے ہوئے وہ ایک غیر متوقع نرمی والا مصطفیٰ جہانگیر لگ رہا تھا۔ اس کا نرم لہجہ ہادیہ کو ڈرا رہا تھا۔ اگر یہی جواب ہوا تو آپ یقین کر لیں گے؟ وہ پھر سوال پوچھنے لگی۔ تم کوئی جواب دے ہی نہیں سکتی کیونکہ تمہارے پاس سچ ہے ہی نہیں۔ وہ ہنسا۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، وہ کہہ گئی۔ مصطفیٰ جو کچھ کہنے لگا تھا اس نے اپنے الفاظ روک لیے۔ مصطفیٰ نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ آنکھیں مت بند کرو، میں تمہاری آنکھوں کی گواہی کے بنا بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس کی آنکھوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے وہ ہادیہ کو لاجواب کر گیا۔ ہادیہ نے آنکھیں کھولیں اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری یہ چالاکیاں تم پر بھاری پڑ گئی ہیں ہادیہ۔ مصطفیٰ جہانگیر کو قابو کرنے کے چکر میں خود جکڑی جا چکی ہو۔ اب اپنے حملے بند کرو۔ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر الماری کی طرف بڑھا۔ ہمارا نکاح ہوا ہے، لیکن میں نے ابھی تمہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا۔ مصطفیٰ جہانگیر کی زندگی میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم نے سوچا ہے۔ آئندہ میرے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔
ہادیہ کو دیکھے بنا اس نے اسے حقیقت کی دنیا میں پٹخ دیا تھا۔ اگلے لمحے دروازہ بند ہونے کی آواز پر مصطفیٰ نے پیچھے دیکھا۔ ہادیہ جا چکی تھی۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ بستر پر لیٹ گیا۔ نکاح کو 2 دن گزر چکے تھے، لیکن اس بندھن کے باوجود ہادیہ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ مصطفیٰ مسلسل اپنے بگڑے ہوئے کاروباری معاملات کو سنبھالنے میں مصروف تھا۔ لاؤنج میں وہ ایک اہم دستاویز پر سمینہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ جنید بھی شدید پریشانی میں تھا۔ سمینہ کے چہرے سے بھی تشویش عیاں تھی۔ ہادیہ ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں کس معاملے پر بات کر رہے ہیں۔ وہ ابھی اسی میں الجھے ہوئے تھے کہ مہر کے کمرے سے ایک دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ وہ تینوں تیزی سے اندر کی طرف بھاگے۔ مہر کو ہوش آئے 3-4 دن ہو چکے تھے، لیکن وہ مکمل خاموش تھی، کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، جیسے کسی گہرے نفسیاتی صدمے کے زیر اثر ہو۔ نرس اسے زبردستی سوپ یا جوس پلا رہی تھی، پر حالت میں کوئی سدھار نہیں تھا۔ چھوڑ دو مجھے! غنودگی میں ہی تکیے پر سر پٹکتی وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ ایک نرس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اسے سنبھال پاتی۔ سکون کا انجیکشن ہاتھ سے نیچے گر چکا تھا۔ انجیکشن مت لگانا اسے، جنید نے سختی سے حکم دیا۔ لیکن یہ ضروری ہے، نرس نے گھبرا کر ٹوکا۔ جنید نے نرس کو نظر انداز کیا، سمینہ اور ہادیہ کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا اور مہر کی طرف بڑھا۔ اسے مہر کے جھٹکے کھاتے وجود کو کندھوں سے تھام کر زبردستی بٹھا دیا۔ مہر! وہ اس قدر بلند آواز میں چیخا کہ مہر کا پورا جسم ساخت ہو گیا، اور وہیں دوسری طرف ہادیہ اور سمینہ بھی کانوں پر ہاتھ رکھ گئیں۔ دیکھیے، ایسا مت کیجیے، ان کی طبیعت زیادہ بگڑ سکتی ہے، نرس آگے بڑھ کر تشویش سے بولی، جبکہ مہر ہوش میں آ چکی تھی اور سہمی ہوئی نظروں سے جنید کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جنید کا چہرہ پہچانتی تھی۔ وہ کچھ دنوں سے 4 چہرے ہوش میں دیکھتی آ رہی تھی۔ اسے ایک اور چہرہ یاد تھا جس نے اسے ایک غنڈے سے بچایا تھا اور پھر اسے جان سے مار بھی دیا تھا، لیکن ان سب میں اس کا کیا فائدہ ہوا تھا؟ اس کی زندگی تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ برائے مہربانی آپ سب کمرے سے باہر جائیے، نرس نے ایک بار پھر پریشانی سے تینوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چپ چاپ پیچھے کھڑی رہو، جنید نے نرس کو گھورتے ہوئے سختی سے کہا۔ مہر کی ڈری ہوئی نظریں اب بھی اس پر تھیں۔ وہ خوف زدہ سی جنید کو دیکھ رہی تھی، جیسے سانس بھی روک لی ہو کہ اس کی ہلکی سی جنبش پر بھی جنید اسے مار دے گا۔ جنید نے مہر کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے اسے بستر سے اتار کر زبردستی اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ڈرپ اور جوس پر زندہ رہنے والی مہر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ جنید کے سامنے کھڑی رہ پاتی۔ اگر جنید اسے چھوڑ دیتا تو وہ یقیناً گر جاتی۔ جنید، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہادیہ جو آگے بڑھنے لگی تھی۔ میرے معاملے میں مداخلت مت کرو، جنید نے قطعی انداز میں سے ٹوک دیا، اور ان تینوں کو کمرے میں چھوڑ کر مہر کو ساتھ لیے باہر نکلا۔ مہر کو بازوؤں سے پکڑے وہ زبردستی سے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا، جبکہ وہ قدم روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ہادیہ، سمینہ اور نرس پریشانی سے اس کے پیچھے آئے تھے، لیکن روک نہیں پائے۔ وہ مہر کو لیے اس کمرے میں گیا جہاں سے تہخانے کا راستہ تھا، اور اندر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ تہخانے کی سیڑھیاں اترتے مہر شدت سے رو رہی تھی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش میں دیوانوں کی طرح جنید کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ پورا بے جان جسم اچانک جیسے بجلی کی روح سے بھر گیا تھا۔ جنید نے بازو سے تھام کر اسے ایک کرسی پر زبردستی بٹھا دیا۔ مہر نے خوف سے سامنے نظر اٹھائی تو اس کا پورا جسم ساخت ہو گیا۔ وہاں اس کے پرانے بدماش آقا اور اس کے ایک بدلے ہوئے گارڈ کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ تو جنید بھی اسی کے جیسا نکلا۔ ایک آفت کم کوئی ہوئی تو وہ واپس اسے اسی جہنم میں لے آیا تھا۔ یہ سوچ اس کے حواس خمسہ کو مفلوج کرنے لگی۔ تبھی فضا میں ایک خوفناک سنسناہٹ کی آواز گونجی اور دونوں قیدیوں کی دردناک چیخیں بلند ہوئی۔ جن پلکوں کو مہر نے زور سے بند کیا ہوا تھا وہ جھٹکے سے کھل گئیں۔ جنید کے ہاتھ میں ایک لچک دار چمڑے کا پٹا تھا جو ان دونوں کی ننگھی پیٹھ پر پڑا تھا اور ان کی جلد کو ادھیڑ گیا تھا۔ اس کی نظریں حیرت سے پھیلتی ہوئی ساخت ہو گئیں جب لگاتار پٹے ان کی کمر پر پڑتے رہے۔ جلد گوشت سے جدا ہوتی رہی۔ اس دوران مہر النساء نے ایک بار بھی پلک نہیں جھپکی تھی۔ جنید وہی پٹا لیے مہر النساء کی طرف بڑھا۔ اس کی ساخت پتلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ جنید کو دیکھے گئی۔ جنید نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جس میں وہ پٹا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے گوشت کو نوچو، اس کے قریب جھکتے ہوئے وہ ایک سرد پرعزم لہجے میں بولا۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلانے لگی اور رونے لگی۔ تمہیں یہی یقین تھا نا کہ تمہارے باپ ہی ان کے ٹکڑے کریں گے؟ اگر تم اس جگہ یہ یقین رکھتی کہ تم خود ان کے ٹکڑے کر دو گی تو آج تمہاری حالت کچھ اور ہوتی، وہ غصے سے سرد لہجے میں بولا۔ مہر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس بار اسے ایک ناقابل عبور عزم نظر آیا۔ وہ ایک بار پھر ٹھہر گئی۔ جنید نے جھٹکے سے اسے کھڑا کیا اور اپنے ساتھ کھینچا۔
وہ کھنچتی ہوئی اس کے ساتھ چلی اور ان دونوں قیدیوں کی پیٹھ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جنید نے اس کے ہاتھ میں وہ چمڑے کا پٹا پکڑایا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ پٹا پکڑائے اس کا ہاتھ بری طرح کانپنے لگا۔ مہر، انہیں مارو، وہ غصے سے بولا۔ اس کے بعد وہ مزید بری طرح کانپنے لگی۔ میں نے کہا مارو انہیں، اب کہ وہ ڈھارا۔ اگلے ہی لمحے اس کی چیخ سے خوف زدہ ہو کر آنکھیں میچتے ہوئے اس نے پوری قوت سے پٹا ان کی پیٹھ پر دے مارا۔ ان کی چیخوں کے ساتھ مہر نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ جہاں اس نے پٹا مارا تھا وہاں سے گوشت نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے بھی تو اسے نوچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ بنا رکے ان کی پیٹھ پر پٹا برسانے لگا۔ مارتے مارتے جب اس کا ہاتھ شل ہو گیا تو اس کے ہاتھ سے چمڑے کا پٹا گر گیا۔ وہ دونوں غلیظ وجود درد کی شدت سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ ان کے خونی جسم کو دیکھ کر وہ تکلیف سے مسکرائی، پھر زور زور سے رونے لگی۔ کمزوری کی وجہ سے چند لمحوں بعد ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے گرنے سے پہلے جنید نے اسے سنبھال لیا۔ جنید، آواز کی سمت جنید نے پیچھے دیکھا تو سمینہ کھڑی حیرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ مہر کو پٹا برساتے دیکھ چکی تھی۔ اب اس کی بحالی میں شاید زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس نے مہر کی بے ہوش وجود کو دیکھتے ہوئے کہا اور اسے گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا۔ ان کے جسم پر مرہم پٹی کرواؤ سمینہ، ان کی جلد کو روز ایسی حالت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وہ رک کر یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ سمینہ نے حقارت سے بے ہوش وجودوں کو دیکھا اور باہر نکل کر اپنے آدمی کو بلانے لگی۔ گاڑی کو بے قابو رفتار سے چلاتا ہوا وہ گھر پہنچا۔ گاڑی سے اترتے ہی وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تو سامنے ہی جنید سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے سمینہ کھڑی تھی اور ایک طرف کونے میں ہادیہ خاموش بیٹھی تھی۔ سر، وہ دراصل، مصطفیٰ کو دیکھتے ہی جنید فوراً کھڑا ہوا، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مصطفیٰ کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ جنید کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر مصطفیٰ نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ جنید کا منہ دبوچتے ہوئے وہ وحشیانہ انداز میں غرایا۔ اس کے غصے کی شدت دیکھ کر سمینہ اور ہادیہ ایک طرف ہٹ گئی۔ سر، مجھے تباہ کرنا چاہتے ہو؟ غصے میں شدید گالی کا متبادل تمہاری یہ بزدلی، میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس نے جنید کو دھکا دیا اور اپنی پینٹ کی بیلٹ سے بندوق نکال کر جنید کے سامنے کر دی۔ جنید تو حیرت سے ساکت رہا، پر سمینہ اور ہادیہ کی جان حلق میں پھنس گئی۔ یہ سب کیسے ہوا جنید؟ مجھے ایک تفصیل چاہیے، ورنہ میں یہ ساری گولیاں تمہارے دماغ میں خالی کر کے لاؤنج کے پیچھے گاڑ دوں گا۔ جنید کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے بندوق کی نال اس کی پیشانی پر ٹکا دی۔ میں نہیں جانتا سر، جنید نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ واہ نادان انسان، تم نہیں جانتے تو کیا تمہارا باپ جانتا ہے؟ وہ خفیہ دستاویز کس کے پاس تھی؟ تم اور سمینہ۔ سمینہ کا نام لے کر وہ رکا، رخ موڑ کر سمینہ کو دیکھا جو پہلے سے ہی خوفزدہ کھڑی تھی۔ اس نے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ ڈرتے ڈرتے وہ مصطفیٰ سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ کل وہ فائل تم اور جنید ہی دیکھ رہے تھے نا؟ ایک خطرناک لہجے میں پوچھا۔ جی سر، پر اللہ کی قسم جنید اور میں نے تو ابھی اس پر کام مکمل بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے صفائی دینے لگی۔ کیا تم دونوں کو اندازہ ہے کہ کیا تباہی ہوئی ہے؟ میرا 70 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے، میرے خلاف ایک مضبوط مقدمہ بن گیا ہے، میری فیکٹری پر تالا لگ چکا ہے، خدا کی لعنت ہو۔ اس نے اپنا موبائل زمین پر پٹکتے ہوئے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ مجھے جواب چاہیے جنید، یہ کوئی چند لاکھ کا نقصان نہیں ہے جسے میں آسانی سے ہضم کر لوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ تمام گولیاں جنید کے سینے میں اتار دیتا۔ سر، میں معلوم کرتا ہوں، جنید نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کیا معلوم کرو گے؟ ہاں، کیا میرا مال واپس آ جائے گا؟ میری فیکٹری ختم ہو گئی جنید، بالکل ختم۔ اپنے سر کے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے وہ کسی دیوانے کی طرح لگ رہا تھا۔ سر، قسم سے جب آپ نے وہ فائل دی تھی تب ہم اسے ہی ڈسکس کر رہے تھے، پھر اچانک مہر کی حالت بگڑی اور جنید اسے تہہ خانے میں لے گیا۔ اس کے بعد ہم نے اس فائل پر کوئی کام نہیں کیا۔ خدا کی قسم ہمیں نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوا۔ سمینہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ تہہ خانے میں فائل ساتھ لے کر گئے تھے؟ مصطفیٰ نے ایک چپتے لہجے میں پوچھا۔ نہیں سر، غلطی سے یہیں رہ گئی تھی۔ جنید نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ گزشتہ دنوں میں میرے ناقابل برداشت نقصانات ہو رہے ہیں جنید، کہیں تمہاری رگوں میں بے وفائی تو نہیں دوڑ گئی؟ ایک زہریلے لہجے میں کہتے ہوئے وہ خطرناک تیور لیے جنید کے پاس آیا۔ نہیں سر، میں جان دے سکتا ہوں پر غداری نہیں، جنید نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس نے میری جڑیں ہلا دی ہیں، بندوق زمین پر مارتے ہوئے وہ بے بسی سے چلایا۔
وہ فائل تم لوگوں کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ لگی یا کسی نے دیکھی؟ وہ کس مشکل سے تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ سر، کل جب میں جنید کے پیچھے تہہ خانے میں جانے کی کوشش کر رہی تھی تب فائل لاؤنج میں پڑی تھی اور اس کے قریب ہادیہ کھڑی تھی، سمینہ سر جھکائے ہوئے بتانے لگی۔ تیزی سے ٹہلتے مصطفیٰ کے قدم تھم گئے۔ اس نے پہلے سمینہ کو دیکھا، پھر فوراً نظریں موڑ کر ہادیہ کو دیکھا، جو حیرت اور بے یقینی سے پھٹی آنکھوں سے سمینہ کو دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ہادیہ کی طرف قدم بڑھائے۔ ان سب میں وہ ہادیہ کو تو سرے سے ہی بھول چکا تھا۔ ہادیہ تو کہیں اس کے تصور میں تھی ہی نہیں، اور اس کا ذہن بھی کب چل رہا تھا جو وہ کچھ سوچتا۔ میں نے نہیں کیا۔ مصطفیٰ کے خطرناک تیور دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن صوفہ ہونے کی وجہ سے نہ ہو سکی۔ تمہیں کوئی نہیں بچائے گا ہادیہ، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا اگر اس سب میں تمہارا کوئی ہاتھ ہوا تو۔ سختی سے ہادیہ کا منہ دبوچتے ہوئے وہ غرایا۔ وہ کسی بھی زاویے سے انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہادیہ کو اپنے ساتھ کھینچا اور اوپر کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا، ساتھ ہی سمینہ اور جنید کو بھی آنے کا کہا۔ ہادیہ کو گھسیٹتے ہوئے دوسرے فلور پر ایک چھوٹے بے ترتیبی سے بھرے کمرے میں لایا۔ یہ کمرہ کاغذات، فائلیں اور ایک کمپیوٹر سے بھرا ہوا تھا۔ مطالعے کا کمرہ بالکل نہیں لگتا تھا اور یہ ہمیشہ مقفل رہتا تھا۔ اس نے ہادیہ کو جھٹکے سے ایک سنگل صوفے پر دھکا دیا اور اسے غصے سے گھورنے لگا۔ اسی اثنا میں جنید اور سمینہ بھی ہانپتے ہوئے اندر آ گئے۔ فوری طور پر کل کی لاؤنج کی نگرانی کی فوٹیج چلاؤ، مصطفیٰ نے ہادیہ پر سرد نظر گاڑتے ہوئے حکم دیا۔ ہادیہ نے نظریں نیچے کر لیں اور اس کے جوتے میں قید پاؤں کو دیکھنے لگی۔ سر، وہ مہر کی چیخ سے پہلے کا منظر۔ جنید نے وہ فائل چیک کرنے کا وقت سیٹ کر کے پکارا تو مصطفیٰ کے ساتھ ہادیہ نے بھی نظریں اٹھائیں، پر اسکرین اس کی طرف نہیں تھی، اس لیے وہ مصطفیٰ کو دیکھنے لگی جس کی آنکھیں اسکرین پر جمی تھیں۔ اسکرین پر ویڈیو چلتی گئی، مہر کی چیخ گونجی، وہ سب اندر بھاگے۔ کچھ دیر بعد جنید اسے لے کر کمرے سے نکل گیا۔ ہادیہ اور سمینہ پریشانی سے ٹہلتے رہے۔ پھر جب سمینہ سے صبر نہ ہوا تو وہ اندر سے چابی لا کر جنید کے پیچھے اسی کمرے میں دروازہ کھول کر داخل ہو گئی۔ پیچھے ہادیہ سر تھامے اسے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جنید اور مہر کے واپس آنے تک وہ اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بھی فائل کو نہیں دیکھا تھا۔ پھر جب جنید مہر کو اٹھائے واپس آیا تو وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سمینہ بھی باہر آئی اور وہ فوراً فائل اٹھا کر مطالعے کے کمرے میں چلی گئی۔ مصطفیٰ نے اسکرین سے نظر ہٹا کر ہادیہ کو دیکھا جو خالی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ کے دیکھنے پر اس نے ایک سنجیدہ نظر سمینہ پر ڈالی جو اس کے دیکھتے ہی اپنی نظریں پھیل گئی۔ ہادیہ کمرے سے نکلنے کو ہی تھی کہ ایک محافظ بھاگا بھاگا آیا۔ مالک، باہر پولیس آئی ہے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ نے پریشانی سے ماتھا مسلا۔ وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ محافظ کی بات پر اس کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہو گئے۔ مصطفیٰ جہانگیر کو گرفتار کرنے کی جرت ان میں کہاں سے آ گئی؟ محافظ کو دھکا دیتے ہوئے وہ چلایا۔ سر، جنید نے کچھ کہنے کی کوشش کی پر مصطفیٰ کی قہر بھری نظروں نے خاموش کر دیا۔ ان کو باہر نکالو، ابھی کے ابھی۔ سر، ان کے پاس گرفتاری کا حکم نامہ، اریسٹ وارنٹ ہے، وہ ہمارے منع کرنے کے باوجود اندر آ رہے ہیں۔ محافظ نے اس کے غصے کو مزید ہوا دی تھی۔ ان سب کو وہیں کھڑے چھوڑ وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جنید بھی اور سمینہ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ ان کے جاتے ہی ہادیہ نے افسوس سے خالی کمرے کو دیکھا، پھر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ سامنے لگے کمپیوٹر کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے کی بورڈ پر انگلیاں چلانا شروع کی۔ 5 منٹ بعد پیچھے ہٹتی وہ بھی کمرے سے نکل کر نیچے آئی جہاں مصطفیٰ پولیس والوں سے دلیل بازی پر اترا تھا۔ جناب، صورتحال کو سمجھیے، اس وقت آپ کا ہمارے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے، سارے شواہد آپ کے خلاف ہیں۔ انسپکٹر حامد نے سمجھانے کی کوشش کی جب وہ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے غرایا۔ تم لوگ میرا کھا کر مجھ ہی پر بھونکتے ہو، تم تو کتوں سے بھی بدتر ہو۔ حامد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کے ماتحت سپاہی پیچھے کھڑے تھے۔ میری قمیض چھوڑیے، ابھی اور اسی وقت۔ غصے کے باوجود وہ کوئی غلط لفظ استعمال نہ کر سکا۔ تم سبھی ابھی یہاں سے واپس جا رہے ہو۔ انگلی دکھاتے ہوئے دھمکی دی۔ معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ پولیس یوں اچانک کارروائی کرے گی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب تک پولیس حرکت میں آئے گی وہ اپنا راستہ صاف کر لے گا۔ جس طرح کے حالات تھے ان میں کسی پر بھی بھروسہ کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ جناب، عدالت کا حکم ہے، آپ کو ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ کی فیکٹری سے بہت بڑی مقدار میں منشیات برآمد ہوئی ہیں، معاملہ اتنی آسانی سے ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، حامد نے مصلحت سے کہا۔ منشیات تو بلال کے گھر سے بھی ملی تھی اور وہ بے گناہ نکلا تھا نا؟
اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ حامد ہونٹ بھیج گیا۔ جنید چاہ کر بھی درمیان میں نہیں بول پا رہا تھا۔ سر، میں مجبور ہوں، آپ کو ہمارے ساتھ آنا پڑے گا، آپ کے حامد نے اپنے عہدے کا احساس کیے بغیر عاجزی سے کہا۔ مجھے 2 گھنٹے کا وقت دو، اس کے بعد میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کچھ سوچتے ہوئے مصطفیٰ نے حامی بھری۔ ابھی وہ فوراً جیل جانا یعنی بگڑے معاملات کو مزید بگاڑنا اور دشمن کو ایک اور موقع دینا تھا۔ معذرت جناب، یہ ممکن نہیں۔ حامد کی معذرت پر مصطفیٰ کا دل چاہا کہ ان سب کو گولی مار دے۔ جنید، میرے پہنچنے سے پہلے میرا وکیل وہاں موجود ہونا چاہیے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس بار وہ نہیں ٹل سکتے تو اس نے جنید کو سخت وارننگ دی۔ ٹھیک ہے سر۔ واپس پلٹنے سے پہلے اس کی نظر دروازے کی اوٹ سے جھانکتی ہادیہ پر پڑی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ جنید، وہ پرائیویٹ روم مقفل نہیں ہونا چاہیے میرے واپس آنے تک۔ ہادیہ سے نظریں ہٹا کر جنید کو سرد لہجے میں کہا۔ لیکن سر، اس میں اہم جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ یہ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر تو ویسے بھی ایک ڈرپوک بونگا ہے۔ فون پر ڈاکٹر ریان کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے رحمہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ مصطفیٰ سے اسے اب کسی مثبت اقدام کی امید نہیں تھی۔ جو کرنا تھا اب خود ہی کرنا تھا۔ ہیلو، ڈاکٹر ریان بول رہا ہوں۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ رائے ان کی مصروف اور جلدی میں بولی گئی۔ آواز رحمہ کو سخت ناگوار گزری۔ اتنا پڑھ لکھ کر آج کل کے بچوں کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ سلام کرو چھوٹے۔ رحمہ نے اپنی آواز مکمل طور پر تبدیل کرتے ہوئے ایک عمر رسیدہ اور دیہاتی لہجے میں کہا۔ دوسری طرف رائے ان چوکا۔ وہ ایک سپورٹس کلب میں بیٹھا ٹینس کھلاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ انجانا نمبر دیکھ کر اس نے تعارفی جملہ دہرایا تھا، لیکن دوسری جانب سے بالکل غیر شناسا آواز سنی تو اسے حیرت ہوئی۔ مقابل کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ عمر رسیدہ خاتون ہے۔ وعلیکم السلام، کون؟ اسے متوجہ ہو کر پوچھا۔ وعلیکم السلام بچے، میں نیک دل اماں ہوں، میں دم درود کرتی ہوں، اللہ نے میری دعاؤں میں بڑی تاثیر رکھی ہے، رحمہ نے نرمی سے کہا۔ ریان چونکا۔ میرا مطلب ہے آپ کون ہیں؟ کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ رحمہ نے کال کو کچھ دیر کے لیے خاموش کیا اور ہنسی، پھر واپس سنجیدگی کا روپ دھار کر کال پر متوجہ ہوئی۔ نہیں بالک، ہم اللہ والے کسی کو ذاتی طور پر نہیں جانتے، وہ جس کے لیے ہمیں وسیلہ بناتا ہے ہم بن جاتے ہیں۔ صوفے سے پشت لگاتے ہوئے وہ سرشاری سے مسکرائی۔ میں بہت مصروف ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ وہ کوفت سے فون کاٹنے ہی والا تھا کہ رحمہ چلائی۔ یہ غلطی مت کرنا، یہ مدد تمہارے لیے آسمان سے آئی ہے، اسے ٹھکراؤ گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ وہ جو سکون سے بیٹھی تھی اسے کال کاٹتے دیکھ کر سیدھی ہو گئی۔ کیسی مدد؟ آپ کی باتیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہیں، نہ ہی میں آپ کو جانتا ہوں، میرا نمبر آپ کو کس نے دیا؟ وہ سخت جھنجھلایا۔ ہم جیسے اللہ والے لوگوں کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رات کو عبادت میں مشغول تھی، آنکھ لگی تو خواب میں تم دکھائی دیے، تمہاری پریشانی نظر آئی، قدرت کا اشارہ ہوا کہ تمہاری مدد کرنا فرض ہے۔ ریان نے بیزاری سے فون کو دیکھا۔ یہ یقیناً کوئی مذاق تھا یا پرینک کال؟ کیا نمبر بھی خواب میں ہی دکھا تھا؟ اس کے سوال پر رحمہ گڑبڑا گئی۔ حق اللہ، اللہ اکبر۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے وہی کیا جو اب تک پیر فقیروں کو کرتے دیکھا تھا۔ ریان نے فون کان سے دور کیا۔ تم ہم سے سوال کر کے ہماری توہین کر رہے ہو؟ جاؤ، نہیں کرتے تمہاری مدد، جب برا وقت آئے گا تو مت آنا ہمارے پاس۔ غصے سے کہتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ ریان فون نہ کاٹے۔ ریان نے گہری سانس لی۔ آپ کس سلسلے میں میری مدد کرنا چاہتی ہیں؟ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پرس جیب میں رکھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر کلب سے باہر نکلنے لگا۔ اس وقت وہ اپنی عام روٹین سے کافی ہٹ کر تھا۔ نیلے جینس پر سفید ٹی شرٹ اور ہاتھ میں چاندی کے ڈائل والی گھڑی پہنے وہ عام دنوں سے زیادہ پرکشش لگ رہا تھا۔ تو شادی مت کر۔ یہ کیسی مدد ہے؟ کیوں نہ کروں؟ وہ اس کے بے تکے مشورے پر چڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر فون اسپیکر پر ڈال کر اس نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور کھولا۔ ایک ہاتھ سے اس پر انگلیاں چلاتے ہوئے وہ کوئی ایپلیکیشن کھول کر اس پر رحمہ کا نمبر ڈالنے لگا۔ وہ رحمہ کی کال کو اس کے کسی دوست کی طرف سے کیا گیا مذاق سمجھا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا تم جس لڑکی سے شادی کرنے والا ہے اس سے مت کر، ابھی بھی وقت ہے بچے، اس سے شادی سے انکار کر دے، پیچھے ہٹ جا، اس پر جن کا سایہ ہے۔ رحمہ فون کان سے لگائے آواز تبدیل کیا پراسرار لہجے میں بول رہی تھی۔ دوسری طرف ریان نے چونک کر فون کو دیکھا۔ کس پر؟ وہ حیران ہوا۔ جس سے تم شادی کر رہے ہو بالک، کیا نام ہے؟ ہاں رحمہ، اس پر۔
یہ کہتے ہوئے رحمہ نے کہکہا روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہا ہا ہا، اچھا مذاق کر رہی ہیں، اس پر کیوں جن کا سایہ ہوگا؟ وہ تو خود ایک شیطانی ہے، بلکہ اس پر نہیں، شیطان پر اس کا سایہ ہوگا، وہ غصے سے بولا۔ رحمہ نے فون کو گھورا، اس کا بس نہیں چلا کہ فون دیوار پر دے مارے۔ یہ 2 نمبر ڈاکٹر ہمیشہ اس کا ضبط آزماتا تھا۔ تو کیوں میرے پیچھے مر رہے ہو؟ منع کر دو نا شادی کے لیے۔ وہ چیخ اٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنے سر پر ہاتھ مارا، جبکہ دوسری طرف ریان نے یکدم آواز بدلنے پر اور اب رحمہ کی اپنی آواز سن کر حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ جب تک وہ سارا معاملہ سمجھا، فون کٹ چکا تھا۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر اس نے نمبر دوبارہ ملایا اور کان سے لگایا۔ دوسری بیل پر ہی فون کاٹ دیا گیا۔ غصے سے موبائل کو گھورتے اس نے پیغامات کھولے۔ فون اٹھاؤ ورنہ پچھتاؤ گی۔ کل مجھے بھی خواب میں الہام ہوا تھا کہ تمہاری مدد کروں، بعد میں وقت پڑنے پر میرے پاس مت آنا۔ میسج کر کے وہ بے چینی سے اس کے جوابی میسج کا انتظار کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد اس کا فون واپس بجا۔ رحمہ کا نمبر دیکھتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ کیا ہے؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ اچھا ہوا تم نے خود فون کر لیا، میں تم سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ معلوم ہے تم بے شرم ہو، وہ بڑبڑائی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ بگڑا۔ کچھ نہیں، کام کی بات پر آؤ، 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم ایک فضول لڑکی ہو۔ آخری جملہ وہ منہ سے ادا نہ کر سکا، ورنہ معاملہ اور بگڑ جاتا۔ میں کون سا تڑپ رہی ہوں؟ میں بھی نہیں کرنا چاہتی تم جیسے بے وقوف شخص سے۔ بمشکل زبان پر یہ الفاظ روک کر اس نے جملہ ادا کیا۔ تم منع کرو مصطفیٰ بھائی کو کہ تم مر سکتے ہو پر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے۔ او بی بی، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی؟ تمہارا وہ غنڈہ بھائی واقعی مجھے مارنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ خیر، اس کی بھی غلطی نہیں ہے، بہن کو دیکھتا ہوگا، رشتہ نہ ملنے پر پریشان ہوگا۔ ریان اپنی دھن میں بول گیا، لیکن اس کے جملے مقابل کو بھڑکا گئے۔ سنو ڈاکٹر، میرے گھر پر رشتوں کی لائن لگی ہے، اور یقین کرو ان میں تم جیسے کئی ڈاکٹرز بھی تھے جنہیں دیکھنا تک میں نے گوارا نہیں کیا۔ جھوٹ، جھپٹتے لہجے میں جتایا۔ ہاں، ان کو دیکھا تک نہیں اور میرا نمبر نکلوا کر مجھے کال بھی کر لی۔ تم ایک پاگل کیس ہو، تم سے بات کرنا فضول ہے، غصے سے کہتے وہ فون کاٹ گیا۔ ریان بوجھل موڈ میں گھر میں داخل ہوا تو اس کی نظر اپنی والدہ پر پڑی، جنہوں نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا۔ منہ موڑ لیں آپ مجھ سے اور جی بھر کر جتنی چاہیں مجھے مزید کوسیں، غصے سے کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماضی میں جب وہ ان سے بد دعا کا گلہ کرتا تھا تو وہ محبت سے کہتی تھی کہ ماں کی بد دعا پر اللہ مسکراتا ہے، وہ کبھی نہیں لگتی، لیکن اسے تو لگتا تھا کہ اس کی جھولی بھر کے بد دعائیں پڑ رہی ہیں۔ وہ تازہ دم ہو کر بستر پر لیٹا اور کچھ دیر سونے کی کوشش کی، لیکن 10 منٹ کی ناکام جدوجہد کے بعد اٹھ بیٹھا۔ بیزاری سے ٹی وی کا ریموٹ اٹھایا، چینل بدلتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک خبروں کے چینل پر رک گیا۔ گھر کا ماحول حد درجہ پریشان کن تھا۔ صبح سے سمینہ بھی غائب تھی اور جنید بھی۔ کل کے واقعے کے بعد مہر کے رونے اور چیخنے میں کمی آ گئی تھی، وہ بس خاموشی سے لیٹی یا بیٹھی رہتی تھی۔ یہ تبدیلی اچھی تھی یا بری معلوم نہیں تھا۔ مصطفیٰ جیل میں تھا اور گھر ویران ہو چکا تھا۔ صبح سے وہ کمرہ بھی کھلا پڑا تھا جو ہمیشہ مقفل رہتا تھا۔ ہادیہ پریشانی سے پورے گھر میں چکر لگا رہی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، اس نے بے دلی سے لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی آن کیا اور خبروں کا چینل لگایا۔ وہ دن میں 10ویں بار چینل چیک کر رہی تھی کہ مصطفیٰ کے متعلق کوئی خبر آئی ہے یا نہیں، اور اس بار اس کا انتظار پورا ہوا تھا۔ ہر چینل کی 6 سرخیوں پر مصطفیٰ جہانگیر کا ہی نام تھا۔ معروف تاجر مصطفیٰ جہانگیر کی فیکٹری سے بھاری مقدار میں خطرناک منشیات کی دریافت۔ مصطفیٰ جہانگیر کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ عوام میں شدید غم و غصہ، مطالبہ کہ اس بار انصاف ہونا چاہیے اور مصطفیٰ جہانگیر کو رہائی نہیں ملنی چاہیے۔ مصطفیٰ جہانگیر کا الزامات سے انکار۔ ان کے وکیل اور مینیجر کا کہنا ہے کہ یہ مصطفیٰ جہانگیر کے خلاف کسی کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ کچھ دن قبل ان کے قریبی ساتھی بلال پر بھی اسی طرح کے الزامات لگے تھے۔ بہت جلد سچ سب کے سامنے آ جائے گا، لیکن جب تک ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اور ابھی بہت سی خبریں نشر ہو رہی تھیں۔ ہادیہ نے گہری سانس لیتے ٹی وی بند کر دیا۔ وہیں صوفے پر سر ٹکائے وہ دروازے سے باہر برے بھرے لاؤنج کو دیکھنے لگی۔ موسم کے تیور بگڑ رہے تھے، اور تیور تو اس کے اپنے دل کے بھی بگڑ چکے تھے۔ رات کی تاریکی ہر طرف پھیل رہی تھی، گھر میں روشنی بہت مدھم تھی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر کیوں؟ وہ اپنے باپ ذہن میں موجود ایک تصور کے گلے لگ کر تڑپی۔ حوصلہ کرو میری بچی، کچھ نہیں ہوا، باپ کا تصور نم لہجے سے کہتے ہوئے اس کا سر سہلا رہا تھا۔ میں کیسے صبر کروں؟ سالوں کی محنت کے بعد میں اپنی منزل سے بس چند قدم دور تھی،
اور اب سب ختم ہو گیا۔ کہتے کہتے وہ بری طرح سے سک پڑی۔ وہ کئی دنوں سے خاموش تھی۔ اس کے ساتھ ہوا اچانک سانحہ اس کے لیے بہت بھیانک تھا۔ اس کی خاموشی سے سب پریشان تھے۔ آج اپنے باپ کا سہارا پا کر وہ رو رہی تھی۔ ہادیہ، مجھے ہادیہ مت کہیں، مجھ سے میرا جینے کا مقصد چھین لیا گیا ہے۔ شدت سے روتی وہ باپ کو بھی ساتھ رلانے پر آمادہ تھی۔ ایسے نہیں کہتے، اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ ہم سے بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ وہ اسے حوصلہ دینے لگے۔ مجھ سے میرا جینے کا مقصد چھین لیا گیا۔ اب میں ایک اندھیری دنیا میں ہوں، نہ راستہ ہے نہ منزل۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر تو تھا کہ مجھے موت آ جاتی۔ ہادیہ، باپ نے سختی سے ٹوک دیا، جبکہ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اپنی آخرت بنانا ہے، اور وہ مقصد تم سے نہیں چھینا گیا۔ دنیاوی مقاصد کے ختم ہونے پر انسان کو لگتا ہے کہ جینے کی وجہ ختم ہو گئی، لیکن انسان کی زندگی بے وجہ نہیں ہوتی۔ آج تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہاری زندگی بے مقصد ہو گئی ہے، پر وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد تمہیں نئے مقاصد مل جائیں گے۔ وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے سمجھا رہے تھے، اور وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بے بسی سے رو رہی تھی۔ پچھلی زندگی کے مناظر اس کی آنکھوں میں چلنے لگے، اور باہر کی تاریکی کی طرح اس کا اندر بھی تاریک کرنے لگے۔ خاموش آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے۔ جو شام وہ دیکھ رہی تھی اب سیاہ رات ہو چکی تھی۔ ماضی کے اوراق کھولے، وقت کا احساس ہی نہیں رہا۔ تمہاری آنکھیں تمہارے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتیں۔ اب مصطفیٰ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ تمہیں اختیارات نہیں دیے گئے، بلکہ سارے اختیارات چھین لیے گئے ہیں۔ اس کی طنزیہ آواز نے ہادیہ کو مسکرانے پر مجبور کیا۔ کیا قید کبھی اتنی حسین ہو سکتی ہے؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ بہت جلد اس قید کا اصل مطلب تمہیں پتہ چلے گا مصطفیٰ جہانگیر۔ تمہارے جسم کے ساتھ تمہاری روح بھی میری پابند نہ ہو گئی تو کہنا۔ انگلی کے کنارے پر اپنا آنسو رکھ کر وہ اس نمکین پانی کے قطرے کو دیکھتی رہی۔ میں یقین کرنا چاہتی ہوں کہ تم مصطفیٰ جہانگیر کے لیے نہیں ٹپکا۔ انگلی سے آنسو جھٹکتے ہوئے وہ نفرت سے بولی۔ اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے اس نے پیچھے دیکھا تو جنید اندر آ رہا تھا۔ مصطفیٰ ٹھیک ہے؟ وہ کھڑی ہوتی ہوئی پکار گئی۔ جنید نے ہونٹ بھینچے، مڑا اور 3 قدموں میں فاصلہ طے کر کے اس کے روبرو آیا۔ اتفاق ایک بار ہوتا ہے، بار بار نہیں۔ جہاں تک بات ہے مصطفیٰ جہانگیر کے مخالفین کی، تو ان کی ابھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس کے خلاف کچھ کر سکیں۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے جتانے لگا۔ ہادیہ کی نظریں پل بھر میں خالی ہو گئیں۔ وہ اس پر شک کر رہا تھا، نہیں بلکہ وہ شک نہیں یقین سے کہہ رہا تھا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مصطفیٰ جہانگیر کے کھیل ختم کر سکتا ہے تو یہ سراسر اس کی نادانی ہے۔ اگر وہ ابھی خاموش ہے تو جان بوجھ کر، ورنہ وہ بیوقوف نہیں ہے۔ وہ انسانوں کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اسے نادانی پر خاص زور دے کر جتایا۔ ہادیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے طنز کے سارے تیر ہادیہ کی طرف تھے۔ بالکل، میں بھی امید کرتی ہوں کہ مصطفیٰ کوئی احمقانہ حرکت نہیں کرے گا۔ وہ بمشکل اس کے طنز برداشت کرتی مسکرائی تھی۔ ایک احمقانہ حرکت تو وہ کر چکا ہے۔ ہادیہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ ہنسا تھا۔ ہادیہ کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا تھا۔ اسے رہائی کب تک ملے گی؟ جنید اس کی نظر میں اتنی اہمیت کا حامل نہیں تھا کہ وہ اس کی باتوں کو سنجیدہ لیتی، اس لیے سر جھٹک کر اگلا سوال کیا۔ بس چند دن میں، یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے پلٹ گیا اور رکا نہیں۔ ہادیہ اس کی پشت کو دیکھ کر غصے سے ہونٹ بھینچ گئی۔ اسے روز اول سے جنید کی ذات بہت ناگوار گزری تھی۔ اگلے دن صبح رحمہ ڈاکٹر ریان کے میسج پر ہسپتال پہنچی تھی۔ ریان نے کہا تھا خوشخبری ہے۔ اوپر پہنچ کر بنا دروازہ کھٹکھٹائے وہ ڈاکٹر ریان کے آفس روم میں داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر فرزانہ جو ریان کے سامنے بیٹھی ایک اہم کیس ڈسکس کر رہی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر پلٹ کر دیکھا، اور پھر اسی بدتمیز لڑکی کو یوں بغیر اجازت کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مس جہانگیر، اندر آنے سے پہلے اجازت لیتے ہیں، ڈاکٹر فرزانہ کی ناگواری محسوس کرتے ہوئے ریان نے دانت پیستے ٹوکا۔ کیا مجھے یہ بتانے بلایا ہے؟ رحمہ نے آئی برو چکاتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ ریان نے بہت مشکل سے صبر کا گھونٹ پیا اور نظریں اسی پر سے ہٹا کر ڈاکٹر فرزانہ کو دیکھا۔ میں تھوڑی دیر میں آپ کے دفتر میں آتا ہوں، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ ڈاکٹر فرزانہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ گئیں اور ایک ناراض نظر رحمہ پر ڈال کر باہر نکل گئیں۔ کیا یہ تمہاری رومانس کی ساتھی ہے؟ فرزانہ کے چاہتے ہی رحمہ ان کی کرسی پر بیٹھتی ہوئی بے پرواہی سے بولی۔ ریان پہلے تو چونکا، پھر غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ میری کلیگ ہے اور ان کی شادی ہو چکی ہے، 2 بچے بھی ہیں، اس نے غصے سے وضاحت دی۔ تو مجھے کیوں صفائی دے رہے ہو؟ میں نے پھر بھی تم سے شادی نہیں کرنی، وہ کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے بولی۔ ریان اسے گھورتا رہ گیا۔
چائے یا کافی؟ اسے برداشت کرتے ہوئے وہ پوچھ گیا۔ ویسے بھی اب اس سے کوئی تعلق نہیں رہنا تھا۔ اگر تم مجھے ڈنر بھی دو گے تب بھی تم میری نظر میں فضول اور بدتمیز ہی رہو گے۔ زیادہ شیر شاہ مت بنو اور جو بات کرنی ہے وہ بتاؤ۔ ریان کے اس قدر نرم رویے پر رحمہ کا دماغ گھوم گیا۔ تمہیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ عزت ہر کسی کو دینے کی چیز نہیں ہے، وہ غصے سے سرد لہجے میں بولا۔ ہاں تبھی میں تمہیں نہیں دیتی۔ وہ مسکراتے ہوئے کندھے اچکا گئی۔ ریان نے ہاتھ کی مٹھی بھینچتے ہوئے ہونٹوں پر رکھی اور خود کو کوئی بھی غیر مہذب بات کہنے سے روکا، پھر یکدم مسکرایا۔ ابھی تو اس بھائی کی بگڑی ہوئی بہن کو آسمان سے زمین پہ گرانا تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور نہ تم مجھ سے، پر جیسا کہ تم جانتی ہو تمہارا بھائی تو ہاتھ منہ بلکہ پورا نہا کر میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ رحمہ کو جلانے کے لیے خاص کر آخری جملہ کسا۔ دیکھو تمہارا بھائی زبردستی میرے پیچھے پڑا ہے تو تم اسے منع کرو، مجھے یقین ہے وہ تمہاری بات مان لے گا۔ رحمہ نے پتے کی بات بتائی۔ کیا یہ تمہارے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ ریان نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ مسکرایا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس نے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ دل تو کر رہا تھا کہ ریان کے منہ پر ہی ہاتھ مارے۔ ہاں شاید ہو گیا ہوں، تبھی میں نے فیصلہ کیا ہے کیوں نہ تمہارے بھائی کی بات مان لی جائے۔ اچھا ہے ایک پاگل سے شادی کر کے اسے سہارا دینے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ دیکھو، انگلی دکھاتے دھمکی دیتے دیتے وہ رک گئی۔ میں کہتی ہوں تم مصطفیٰ بھائی کو منع کر دو۔ رحمہ نے اپنا لہجہ کافی حد تک نرم رکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ایک پڑھا لکھا باشعور اور تمیزدار ڈاکٹر تم سے شادی کا خواہش مند ہوں گا؟ او بی بی، تمہارے بھائی نے میرے سامنے بندوق رکھ کر مجھ سے حامی دلوائی ہے۔ چبا چبا کر کہتے ہوئے اس کا بس نہ چلا کہ دونوں بہن بھائیوں کو پاگل خانے میں بھرتی کروا دے۔ محترمہ کی خوش فہمی تو دیکھو۔ تو کیسے مرد ہو تم؟ بھلا کوئی اتنا بزدل کیسے ہو سکتا ہے؟ حد ہو گئی، مرد بنو مرد، منع کرو اس رشتے سے۔ وہ غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے نیچے آواز میں غرائی۔ مرد؟ اپنے بھائی کو بولو مرد بنے اور بندوق ہٹا کر پوچھے تو میں اسے بتاؤں گا کہ اس کی بہن سے میں شادی نہیں کروں گا، بلکہ کوئی احمق بھی نہ کرے۔ ریان اس کی مردانگی کی بات پر غصے سے کھول اٹھا تھا۔ رحمہ جو کچھ اور کہنے والی تھی اسے سنجیدگی سے گھورنے لگی، پھر موبائل جینس کی جیب میں رکھتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ شادی مبارک ہو۔ غصے سے مگر ایک شاطرانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس وقت وہ مصطفیٰ جہانگیر کا دوسرا روپ لگ رہی تھی۔ اچھا، ایک خبر سنتی جاؤ۔ اسے اٹھتے دیکھ کر ریان نے روکا۔ کیا ہے؟ اس نے کاٹ دار لہجے میں پوچھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہماری شادی نہیں ہوگی، مسکراتے ہوئے کہا۔ رحمہ نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا رشتہ کرنے والا تو جیل جا چکا ہے۔ مسکراتے ہوئے ریان نے رحمہ کی سماعتوں میں بم پھوڑا۔ کیا مطلب؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ غرائی۔ نیوز نہیں دیکھی کیا تم نے؟ بھولے پن سے پوچھا۔ رحمہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ ریان اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا ہنسا۔ اچھا، کچھ وقت میں میرا نکاح ہو جائے گا، تمہارا بھائی تو آ نہیں سکے گا بیچارہ، تم ضرور شرکت کرنا۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے ریان نے آواز لگائی۔ وہ غصے سے پلٹی۔ ریان دل جلانے کے لیے مسکرایا، لیکن اگلے ہی لمحے تیزی سے نیچے جھکا اور رحمہ کا پھینکا گیا روم کے کونے میں موجود کچرے کا ڈبہ اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ اگرچہ ڈبہ نہیں لگا لیکن اندر موجود خراب کاغذ اس پر ضرور گرے تھے۔ وحشی، نفرت سے کہتے وہ کھڑا ہوا اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگا۔ وہ آنسو ضبط کرتے جہانگیر ہاؤس پہنچی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اسے فون کان سے لگائے ٹہلتا جنید نظر آیا۔ وہ کسی سے گفتگو میں مصروف تھا، چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ رحمہ نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ جنید بھائی، مصطفیٰ بھائی کہاں ہیں؟ اس کے پکارنے پر جنید کے چلتے قدم اور زبان دونوں رکے۔ وہ رحمہ کو دیکھتے ہی فون کاٹ گیا۔ ایک اہم میٹنگ کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں، جنید نے نظریں چرا لیں۔ جھوٹ! وہ غصے سے چلائی۔ اس کے چلانے پر سمینہ اور ہادیہ دونوں باہر آئیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ ملک سے باہر گئے ہیں، ایک اہم، وہ جیل میں ہیں، وہ سختی سے دانت بھینچتے بولے۔ جنید لب بھینچ گیا۔ وہ پوچھ نہیں رہی تھی، بتا رہی تھی۔ جنید کی نظریں چرانے سے اس کے رکے آنسو گالوں پر بہہ گئے۔ رحمہ، جنید نے اسے پکارا اور سمجھانا چاہا، لیکن وہ بنا رکے تیزی سے اندر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ سمینہ اور ہادیہ نے بھی پکارا، لیکن وہ بنا رکے مصطفیٰ کے کمرے میں بند ہو گئی۔ جنید نے کال ملائی اور فون واپس کان سے لگایا۔ کام کب تک ہوگا؟ ماتھا مسلتے ہوئے پوچھا۔ 2-3 دن لگیں گے، آگے سے جواب آیا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ آج رات تک ہونا چاہیے حامد، جنید غصے سے بولا۔ وقت لگے گا جنید، اس بار ایس پی اس کیس میں خود شامل ہوا ہے، ثبوت مٹانا آسان نہیں ہے، کچھ وقت دو، میں ایس پی کو رشوت دے کر مناؤں گا،
کوئی نہ کوئی حل نکل جائے گا، تم بے فکر رہو۔ مصطفیٰ جہانگیر یہاں VIP میں ہی ہے، حامد نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ تم مالک سے ملے ہو؟ جنید نے سوال کیا۔ میڈیا میں بات پھیلنے کی وجہ سے سختی بڑھ گئی ہے۔ مصطفیٰ جہانگیر سے صرف SP اور DSP کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن DSP نے بتایا ہے کہ وہ VIP میں ہی ہے۔ حامد نے پھر یقین دہانی کروائی۔ اور وہ کروڑوں کی منشیات، وہ فیکٹری کا کیا ہوا؟ اسے فی الحال بھول جاؤ۔ اگر مصطفیٰ کو بے قصور بھی ثابت کیا جاتا ہے تو بھی منشیات واپس نہیں ملیں گی، اور جب تک وہ مکمل بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتا فیکٹری بھی سیل ہی رہے گی۔ تم اس وقت ان سب چیزوں کی فکر چھوڑ دو، اس وقت صرف مصطفیٰ کی رہائی کی دعا کرو اور بس۔ حامد نے کہتے ساتھ فون کاٹ دیا۔ جنید تھکے ہوئے ذہن سے واپس کمرے میں آیا۔ پوری رات اس نے جاگ کر فون پر بات کرتے گزاری تھی۔ آنکھوں میں نیند کی کمی سے سرخ ڈورے پڑے تھے، لیکن ٹینشن سے نیند کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ وہ اندر آیا تو ہادیہ اکیلی لاؤنج میں بیٹھی پرسوچ نظروں سے فرش کو گھور رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، پر قدم مہر کے کمرے کی جانب مڑ گئے۔ کمرے میں داخل ہوا تو نظر بستر پر پڑی۔ مہر بستر کے سرہانے سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھی تھی۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا مہر کے بستر کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے؟ آہستگی سے پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ کیا مرنے کے بعد ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھنے کے بعد پوچھا۔ وہ نظریں اٹھا کر خالی نظروں سے جنید کو دیکھنے لگی۔ مرنے کے بعد تو سب شروع ہوتا ہے، اور جب جہنم لکھ کر اپنے نصیب میں مرا جائے تو پھر سکون کی توقع کرنے والا بے وقوف ہے، وہ افسوس سے بولا۔ مہر خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ جب بات عزت پر آئے تو دفاع میں جان جانا جائز ہے، تو اس کی جان لینا کیوں نہیں جو عزت لوٹ رہا ہو؟ اپنی جان لینے سے صرف تم بچو گی، اور اس کی جان لینے سے تمہاری جیسی کئی۔ وہ ساکت وجود کے ساتھ بہت غور سے اس کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ سن رہی تھی، ساتھ ہی اسے اپنے دل و دماغ پر نقش ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ جب آخری راستہ موت ہی ہے تو کیوں نہ بازی کھیلی جائے؟ مرنے سے پہلے ایک کوشش سامنے والے کو مارنے کی کیوں نہ کی جائے؟ اس کی باتیں مہر کے وجود میں ہلنے تک کی ہمت کھینچ گئیں۔ یہ باتیں اس نے کیوں نہیں سوچی؟ جتنی اپنی مرنے کی دعائیں کرتی ہو اتنی سامنے والے کو مارنے کی کوشش کیوں نہیں؟ اس کا سوال واقعی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ یقین کرو، سب سے مشکل کام اپنی جان لینا ہے۔ جب اس کی کوشش کی جا سکتی ہے تو کسی اور کی لینے کی کیوں نہیں؟ گن سے نکلتا گرم شعلہ اگر تمہارے یہاں لگے، پیشانی پر انگلی رکھی، تب بھی تم مر نہیں سکتی اگر تمہاری موت نہ ہو، تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ اور اب مرنے کا کیا فائدہ؟ تمہارا مر جانے کا خوف جس کے باعث تم روندی گئیں، وہ تم سے زندگی چھین گیا۔ اب یہ مرنا تمہاری آخرت چھین لے گا۔ یا تو مار دو یا مر جاؤ والا حساب ہے۔ اگر اس پر تمہاری جیسی ہر لڑکی عمل کرے تو لڑکیوں کی خودکشی کی خبروں کی جگہ ہر اخبار میں یہ خبر چھپے کہ فلاں انسان ایک لڑکی کا ریپ کرنے کی کوشش میں پتھر سے سر کچلنے کے باعث مارا گیا۔ یہ مٹھی دیکھ رہی ہو؟ اس نے مٹھی بناتے ہوئے مہر کے سامنے لہرائی۔ یہ اس جگہ پر لگتی ہے تو انسان کو اگلی سانس کی مہلت نہیں ملتی۔ اس نے گلے میں ابھری ہڈی آدم کی ہڈی پر انگلی رکھی۔ مہر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ بس بات ہے ہمت اور حوصلے کی۔ میں مانتا ہوں عورت طاقت میں مرد کے مقابل کمزور ہے، پر جب وہ اپنی جان لینے کا قدم اٹھا سکتی ہے جو سب سے مشکل ہے، تو پھر وہ کمزور کیسے؟ وہ بات مکمل کر کے رکا۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں نے کوشش کی تھی، وہ بولی تو جنید خاموش رہا۔ وہ بات کر رہی تھی۔ اس نے سمینہ اور ہادیہ دونوں سے بات نہیں کی تھی، پر وہ جنید سے بات کر رہی تھی۔ میں نے اس وقت خود کو بچانے کی کوشش کی تھی، پر آنسو اس کے ہونٹوں پر ٹھہرا۔ وہ لب دانتوں میں دبا گئی۔ جب بچانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا تو کیا بچاتی؟ موت اس اذیت ناک زندگی سے نجات کا بہترین راستہ ہے، وہ نفرت سے بولی۔ موت نجات کا راستہ نہیں ہے، لیکن آخری راستہ ہے۔ یہاں تمہیں بہت سے راستے مل جائیں گے، لیکن موت کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس زندگی میں موت بھی نہیں ہے، وہ نرمی سے بولا۔ راستے تلاشو، موت سے پہلے بھی بہت سارے راستے ملیں گے۔ اگر اس راستے کے سوا کوئی ڈھونڈو گی تو تم کمزور نہیں ہو، وہ یقین سے کہتا اسے دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر نظریں جھکا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ جنید کچھ دیر اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا رہا کہ شاید وہ کچھ بولے، لیکن وہ خاموشی چاہتی تھی۔ اس کی طبیعت سمجھتے وہ گہری سانس لیتے، ایک آخری نظر اس پر ڈالے کمرے سے نکل گیا۔ مصطفیٰ کو جیل گئے 4 دن ہو چکے تھے۔ رحمہ جہانگیر ہاؤس میں ہی رہ رہی تھی۔
جنید گھر میں کم ہی رہتا تھا، وجہ مصطفیٰ جہانگیر کا کیس تھا۔ سمینہ بھی زیادہ تر گھر پر نہیں ہوتی تھی۔ رحمہ کئی بار مصطفیٰ سے ملنے کی ضد کر چکی تھی، پر مصطفیٰ کی طرف سے سختی سے منع تھا۔ ہادیہ سارا دن گھر میں اکیلی رہتی تھی، ملازمین اپنے کام کر رہے تھے، گھر کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی گئی تھی۔ جنید نے رحمہ کو تسلی دی تھی کہ مصطفیٰ کچھ دن میں آ جائے گا۔ رحمہ زیادہ تر وقت ہادیہ اور مہر کے ساتھ ہوتی تھی، وہ دونوں مل کر اس کا برین واش کرتی تھیں، جس سے یہ فرق آیا تھا کہ جنید کے بعد وہ ان دونوں کی باتوں کا جواب دینے لگی تھی۔ رحمہ پر بھی مصطفیٰ کی طرف سے پابندی لگ چکی تھی، اس کے واپس آنے تک اسے گھر سے باہر نکلنے سے سختی سے منع کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر ریان کا رشتہ واپس اسی لڑکی سے ہو چکا تھا اور ہفتے بعد نکاح طے پایا تھا۔ وہ نکاح سے تو خوش نہیں تھا، لیکن رحمہ اور مصطفیٰ جہانگیر سے پیچھا چھوٹ جانے پر بہت پرسکون تھا۔ حسب معمول وہ اکیلے ناشتہ کر کے بیٹھی تھی۔ رحمہ نے کھانے سے انکار کر دیا تھا اور وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ مہر بھی خاموش تھی۔ جنید اور سمینہ روز کی طرح غائب تھے۔ ہادیہ اکیلی لاؤنج میں بیٹھی تھوڑی صوفے پر ٹکائے دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ جب پورچ میں گاڑیاں رکنے کی آواز آئی، وہ نظر انداز کیے ویسے ہی بیٹھی رہی، جانتی تھی کہ جنید ہوگا۔ نظریں ویسے ہی ٹھہری تھیں جب دروازے پر 2 جوتے میں قید پاؤں دکھے۔ وہ ویسے ہی نظریں اوپر اٹھائیں تو بے اختیار سیدھی ہو گئی۔ سفید قمیض، کالی پینٹ، ہلکی بڑھی ہوئی داڑھی، بال نیچے کی طرف بندھے ہوئے، جن میں سے چند بالوں کی لٹیں ایک طرف سے اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ تھکا ہوا چہرہ اور چہرے پر چھائی سختی۔ اس کی نظریں ہادیہ پر ہی تھیں، لیکن نظروں میں سختی نہیں تھی۔ وہ اسے پورے 12 دن بعد دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ جہانگیر 12 دن بعد رہا ہوا تھا۔ ہادیہ نے اس پر سے نظر ہٹا کر پیچھے دیکھا تو جنید اور سمینہ کھڑے تھے۔ وہ خاموشی سے واپس بیٹھ گئی، بنا کچھ کہے۔ کہنے کو کچھ تھا بھی نہیں۔ مصطفیٰ بھی خاموشی سے صوفے پر بیٹھتے، دونوں ہاتھ صوفے پر پھیلائے، سر پیچھے ٹکائے، آنکھیں موند گیا۔ سمینہ بھی ہادیہ سے کچھ فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ جنید ویسے ہی کھڑا رہا۔ ماحول میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کے واپس آنے پر خوشی سے جشن نہیں منایا جا رہا تھا۔ ہادیہ نے پہلو بدلتے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ لمحے گزرتے گئے، کسی نے بات کی پہل نہیں کی۔ اس لمحہ بلمحہ بڑھتی خاموشی سے ہادیہ کو الجھن ہونے لگی۔ چند لمحے مزید گزرے جب دروازہ کھلنے کی آواز پر مصطفیٰ نے آنکھیں کھولیں۔ اس کے ساتھ ہی سب نے دروازے کی سمت دیکھا۔ جہاں دروازہ کھولے مہر کھڑی تھی اور اس کی نظریں جنید پر تھیں۔ اس بار اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر آہستگی سے چلتی صوفے کے پیچھے رک گئی۔ اب اس کی نظریں مصطفیٰ پر تھیں۔ وہ پہچانتی تھی اس شخص کو۔ یہ وہی انسان تھا جس نے بابر کو مارا تھا۔ میں آپ کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں، مہر نے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہ آواز کپ کپائی تھی، نہ لہجہ۔ وہ اتنے دنوں سے خاموش، شاید اسی فیصلے پر پہنچی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا کام کرو گی میرے ساتھ؟ سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ ہادیہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو عمر میں 19-20 سال کی تھی۔ کل تک وہ اتنی خاموش تھی جیسے اسے دنیا سے کوئی غرض نہیں، اور اب وہ مصطفیٰ کے لیے کام کرنا چاہتی تھی جو یہ سب کرتے ہیں۔ وہ جنید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تم جانتی ہو میں کیا کام کرتا ہوں؟ مصطفیٰ نے بغور اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جانتی، بس اتنا معلوم ہے غلط کام کرتے ہیں، وہ بولی تو ہادیہ نے پہلو بدلا۔ پھر بھی ساتھ کام کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، نظریں جھکائے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں غلط کام کرتا ہوں، پھر بھی تم میرے لیے کام کرنا چاہتی ہو؟ برائی کا ساتھ دینے کی وجہ؟ اس نے مختصر پوچھا۔ اچھائی نگل جاتی ہے، وہ بہت مختصر بولی۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا، جیسے وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ چکی ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ ہادیہ سے صبر نہ ہوا تو وہ ٹوک گئی۔ سب نے اسے چونک کر دیکھا، جس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ ایسا ہی ہے،